الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے اور ان کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہماری پیاری آقا اور مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ سب مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جمعہ جو ہے انشاءاللہ ہمارا موضوع، ہمارا ٹاپک رہے گا مزارات اور فیوز و برکات، یعنی قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اللہ کی عطا سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت انشاءاللہ ہم جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنیں گے، سمجھیں گے۔ اور آج کا یہ ٹاپک بہت اہم بھی ہے آج کے اس دور کے حساب سے، کیونکہ کچھ لوگ جعلی ڈپلیکیٹ خبر بنا کر بھی درگاہ کا نام دے رہے ہیں، تو اس پر بھی آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ
پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کو سماعت کر چلے، یعنی سنتے چلے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ یعنی کثرت کے ساتھ درود پڑھتا رہے گا۔ اور یہاں تک کہ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سورج جو ہے ایک بالش کتنے قریب رہے گا انسانوں کے۔ آج جب دبکالے کا مہینہ آتا ہے، سمر کا مہینہ آتا ہے، سورج کئی میل دور ہے انسان سے، تو جب اس کی ڈگریاں 45-50 کے قریب ہو جاتے تو ہمارا حال برا ہو جاتا ہے۔ ہم دھوپ میں نکلنے کو گوارا نہیں کرتا، اگر نکلے کہیں ٹھہرنا بھی ہے تو سایہ تلاش کرتے، اس کے سائے میں ٹھہرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جو ہے سورج انسان بہت قریب ہو جائے گا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ معمولی سے پتھر اور مٹی کی زمین پر ہم ننگے پیر ٹھہر نہیں سکتے دبکالے کے مہینے میں، لیکن جو ہے قیامت کے دن تو زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ کریں، تصور کریں، ذرا سوچیں اپنے آپ میں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قیامت پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ جب قیامت کے دن سورج بہت قریب ہو جائے گا، زمین تانبے کی کر دی جائے گی، اس وقت ہمیں سائے کی کتنی سخت ضرورت ہوگی۔ اور اس وقت جو ہے صرف ایک سایہ ہوگا، وہ عرش اعظم کا سایہ ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے میں ہر ایک کو جگہ بھی نہیں ملے گی۔ اس سائے میں جگہ ہر ایک کو نہیں، کسی کسی کو ملے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سائے میں جس کو اللہ جگہ دے گا، ان میں سے ایک درود پڑھنے والے کو بھی دے گا۔ یعنی جو درود دنیا میں محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھتے رہے گا، تو قیامت کے دن انشاءاللہ اس کو عرش کے سائے تلے جگہ بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ پاک ہمیں نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے جنت میں انشاءاللہ رتبے یعنی درجے کو بلند بھی کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ آیا حدیث پاک میں کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور مشکلوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ درود کے بے شمار، یعنی یوں سمجھے دوا ایک ہے، اس کے فائدے بہت ہیں۔ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کے مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا۔ تو لہٰذا درود کے بے شمار فضائل احادیث پاک میں اور علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، میں سمجھائے ہے، کیونکہ آدمی کی فطرت ہے کسی چیز میں اس کو فائدہ نظر آئے تو وہ کام وہ ضرور کرتا ہے۔ تو لہٰذا جس کام میں ہم کو فائدہ نظر آئے تو وہ کام ہم شوق کے ساتھ کرتے، محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو درود پاک کے کتنے فائدے ہیں، اس سے اندازہ کریں کہ ہم ضرور اس کام کو کرنا چاہیے، تاکہ اللہ پاک ہمارے جو ہے اعمال کو، ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے۔ بیٹا سیدھا بیٹھو، کمر میں درد ہے کیا آپ کے؟ چلیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جو آیت مبارک میں نے قرآن پاک کی پڑھی ہے، یہ سورہ حج کی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر
32 جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیں اس آیت کو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس کا معنی اور ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے، جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے، یقیناً اسی کے دل میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اسی کے دلوں کو اللہ پاک نے پرہیزگاری کے لیے اور اچھے کام کے لیے چن لیا ہے۔ کن کے دلوں کو؟ جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے۔ ایک اور آیت پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی سورہ حج آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَيُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللَّهِ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے، اچھا ہے۔ ایسا شخص اللہ کے یہاں بڑا نیک ہوتا ہے۔ دو آیت مبارکہ، ایک میں تو اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا دل پرہیزگار ہوتا ہے، یقیناً اللہ اس کے دلوں کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ فرما رہا ہے میری حرمت کی عزت کرو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی تعظیم، اللہ کی نشانی کیا ہے؟ لیکن اللہ کی نشانی کیا ہے میں بتاؤں گا، لیکن اب قرآن کی اس آیت میں غور فرمائے، اللہ تعالیٰ کی نشانی کیا ہے یہ تو بات الگ ہے، لیکن اندازہ کرے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کی نشانی سے محبت اور تعظیم کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نشانیوں کی عزت کرنا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عزت کرنا ہے۔ اللہ پاک کے نشانیوں کی تعظیم اور ادب اور اس کو عزت دینا، اس کی ریسپیکٹ کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں کسی کو عزت دینا، ریسپیکٹ دینا، تو لہٰذا یہ جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب آ جائیے اللہ کی نشانی ہے کیا، جو قرآن میں اللہ پاک سورہ حج میں فرما رہا ہے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، اور ایک اور آیت میں فرما رہا ہے اللہ کی حرمت کی تعظیم کرو۔ تو اللہ پاک سے ہم نے سوال کیا میرے مولا وہ کون سی نشانی ہے جو تیری جس کو دیکھ کر ہم اس کی عزت کریں؟ اس کی عزت کرنا تیری عزت کرنے کے برابر ہے، اس کا ادب کرنا تیرا ادب کرنا ہے، اس سے محبت کرنا تجھ سے محبت کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا بھی حل دے دیا، یعنی اللہ کی نشانی ہے کیا جس کا ریسپیکٹ دینا اور عزت دینا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، سارے مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے۔ تو یہ سوال جب ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں کریں گے تو اس کا جواب بھی آپ کو قرآن میں ملے گا کہ اللہ کی نشانی ہے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِنَّا صَفَا وَالْمَرْوَةَ، بے شک اللہ کی نشانی صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب اندازہ کرے پہاڑ ہے تو پہاڑ ہے تو پتھر، دیکھیں اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ اِنَّا صَفَا وَالْمَرْوَةَ، بے شک صفا اور مروہ میری نشانی ہے۔ ان پتھروں کی عزت کرنا، ان پہاڑوں کی عزت اور ادب کرنا گویا کہ آپ اللہ کی عزت کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کا ادب کر رہے ہیں۔ ارے پہاڑ ہے لیکن اللہ کہتا ہے عزت کرو۔ پھر ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے صفا اور مروہ یہ بھی میری نشانی ہے، اور ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم یہ بھی میری نشانی ہے۔ اب مقام ابراہیم ہے کیا؟ وہ بھی ایک پتھر ہے جس پہ نشان ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا، جو کعبے کے سامنے
رکھا ہوا ہے. اور جتنے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرنے کے بعد یعنی عمرہ کرنے کے بعد یا حج کرے یا عمرہ کرے اس پتھر کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھے. تبھی آپ کا حج قبول ہوگا, تبھی آپ کا عمرہ قبول ہوگا. کیونکہ مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانی ہے, صفا مروہ یہ بھی اللہ کی نشانی, مقام ابراہیم یہ بھی اللہ کی نشانی. پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ سنو, جو حاجی حج کر کر مینا کے میدان میں بکروں کو ذبح کرتے ہیں تو یہ بکرے بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ بھی میری نشانی ہے. غور کریں اللہ کی نشانیاں کیا کیا ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی نشانیوں کی محبت کرو, عزت کرو اور ادب کرو. تو کیا کیا نشانی ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. ایک جانور ہے جو اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے یہ بھی میری نشانی ہے, یعنی اس کا ادب کرنا اللہ کا ادب کرنا ہے. اس لیے قربانی کے جانوروں کو جو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں ان جانوروں کو لات سے مارنا, ان کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنا منع کیا گیا ہے, کیونکہ ان کی عزت کرنا ہے, ان کا ادب کرنا, کیونکہ اللہ کے نام پر قربان ہو رہے ہیں. تو اللہ کی نشانیاں کیا کیا ہے میں نے آپ کو پہلے وہ بتا رہا ہوں. لیکن سوال یہ ہوتا ہے, پتھر ہے, پہاڑ ہے صفا اور مروہ, جہاں پر حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو اس کو اس پہاڑ پر 7 چکر لگانا پڑتا ہے تبھی اس کا حج کو, جس کو سعی کہتے ہیں. سعی کرنا, عمرے کے لیے جاؤ یا حج کے لیے جاؤ, سعی کرنا یہ آپ پر عمرہ کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے, حج کرنے والے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. سعی کرنا یعنی اس پتھر کے 7 چکر لگانا, جب تک آپ کا نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے. اب وہ پہاڑ ہے, وہ پتھر ہے, اللہ کی نشانی ہے. مقام ابراہیم وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے, وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور اللہ قرآن میں سورہ حج میں فرما رہا ہے میرے نشانیوں کی عزت کرو. تو سوال پھر ایک اٹھتا ہے کہ یہ پتھر اللہ کی نشانی کیسے بن گئے, یعنی اس پتھر کو اتنی عزت کیسے مل گئی. پتھر تو پتھر ہی ہوتا ہے, ایک پہاڑ ہے, ایک پتھر ہے. آپ بھی پہاڑ پتھروں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم اتنا عزت تھوڑا ہی کرتے ہیں, ہر پہاڑ کی, ہر پتھر کی تعظیم محبت تھوڑا ہی کرتے ہیں. لیکن صفا مروہ پہاڑ ہے, اس کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا کہ اس کی عزت کرو. ذرا غور کرے کہ ایک بات کو بہت آسان کر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں, آپ کے دل دماغ میں بیٹھ جائے, تاکہ کوئی بدعقیدہ وہاں بھی آپ کو جو ہے نا بہکانے اور بھٹکانے کی کوشش نہ کرے. پہلے ان آیتوں کو سمجھے آپ کہ ایک پہاڑ کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا, اس پہاڑ کو اتنی عزت کیوں دے دی گئی, ان پہاڑ کا ادب کرنے کا حکم کیوں دے دیا گیا. کیونکہ وہ تو پتھر ہے, پہاڑ ہے, اور اللہ فرماتا نہیں یہ میری نشانی ہے, اس کی عزت کرو گے تو میری عزت, اس کا ادب کرو گے تو میرا ادب ہوگا, اس پہ سعی کرو گے یعنی 7 چکر لگاؤ تو میں راضی ہو جاؤں گا. تو مولا یہ پتھر کو اتنا یہ مقام ملا کیسے. تو سوال کا جواب یہ ہوگا اصل یہ مقام اس پتھر کا نہیں تھا. پتھر تو پتھر ہی ہوتا ہے, ہر پتھر کی ہم تھوڑا عزت کرتے ہیں. ہمارے محلوں میں, ہمارے علاقوں میں کئی قسم کے پتھر نظر آتے, تھوڑا ہی ہم اس کی عزت کرتے ہیں, تب کرتے ہیں. وہ بھی تو پتھر ہے, لیکن اس کا جواب اللہ پاک یہ دے گا ہاں ہے تو پتھر, صفا اور مروہ ہے تو پہاڑ, ہے تو ایک پتھر ہی, لیکن میں اس کو عزت اس لیے دے رہا ہوں, اس کا ادب کرنے کا حکم اس لیے دے رہا ہوں, اس پتھر, اس پہاڑ پر میری محبوب بندی نے 7 چکر لگائے تھے, جن کو بی بی ہاجرہ علیہ السلام کہا جاتا ہے. بی بی ہاجرہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس پہاڑ یعنی صفا اور مروہ پر 7 چکر لگائے. تو یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی.
اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا جو بی بی ہاجرہ نے 7 چکر لگائے تھے وہ بس 7 چکر اس پہاڑ پر لگاؤ، کیونکہ اس پہاڑ کو میں اس لیے عزت دے رہا ہوں، اس پہاڑ کا ادب کرنے کا میں اس لیے حکم دے رہا ہوں کہ یہ پہاڑ کی وجہ سے نہیں، پتھر میں کوئی خاصیت ہے اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے عزت دے رہا ہوں کہ اس پہاڑ اس پتھر پر بی بی ہاجرہ کا دوڑنا مجھے پسند آ گیا۔ تو اصل عزت جو ہے، اصل مقام و مرتبہ پہاڑ کو ملا اللہ کے محبوب بندی کی وجہ سے۔ وہ پہاڑ میں کچھ نہیں تھا، لیکن اس پر اللہ کی ایک محبوب بندی دوڑی تو اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت عطا فرما دی۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے تھے جب کعبہ تعمیر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام حکم عطا فرمایا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اور دیوار ذرا اونچی ہو گئی، اب ہاتھ اوپر تک نہیں جا رہا ہے، تو اللہ پاک نے حکم دیا اس پتھر پر کھڑے ہو جاؤ۔ اس پتھر پر کھڑے ہونا تھا تو پتھر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے بالکل مٹی کی طرح نرم ہو گئے، اور آپ جب پیر رکھے تو آپ کے اوپر اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے نشان آ گئے دونوں، اور وہ پتھر خود بخود خدا کی قدرت سے اونچا ہوتا رہا۔ دیوار تعمیر آپ نے کعبے کر دی، اور جب اس پتھر سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم ہٹائے تو اس پتھر کے نشان، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کو اس پتھر نے اپنے اندر جذب کر لیا، اور اللہ فرماتا یہ بھی میری نشانی ہے۔ کیوں میرے مولا؟ یہ پتھر پھر اس کو عزت کیوں دیا گیا؟ کہا اس پر میرا وہ بندہ ابراہیم علیہ السلام کھڑا تھا۔ معلوم کیا ہوا کہ صفا مروہ کو جو عزت دی گئی ہے وہ اصل عزت اس لیے دی گئی ہے، اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ کعبے کے قریب ہے، کعبے کے قریب ہے اس لیے عزت نہیں دی گئی کہ کعبے کے قریب ہے اس لیے اس کو عزت دے دی گئی، نا۔ ورنہ مجھے بتائیے بت بھی پتھر کے بنے ہوئے تھے اور وہ کعبے کے اندر تھے، 360 بت جو ہے پتھر کے بنے ہوئے وہ کعبے کے اندر تھے۔ جب مکہ حضور نے فتح کیا تو ایک ایک پتھر کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہہ کر نکال کر پھینکنے لگا دیا۔ ارے وہ کعبے کے اندر تھا، کعبے کے سامنے آس پاس نہیں، اندر تھا کعبے کے۔ چاہیے تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی پتھر کی پوجا تو خیر ہم چھوڑ نکال دی، صحابہ کو حضور نے بتا دیا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے، لہٰذا یہ پتھر ہے کعبے کے اندر تھا، اس کو عزت دو، اس کو رسپیکٹ دو، نہ اس کو نکال کر پھینک دیا گیا۔ اور جو کعبے کے بالکل سامنے جو پہاڑ تھا اس کو عزت دے دی گئی۔ تو یہ آپ نہ سمجھے کہ اس صفا اور مروہ کو جو عزت جو احترام دے دیا گیا ہے وہ صرف اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ کعبے کے سامنے ہے، بھائی کعبے کے اندر کے پتھروں کو پھینک دیا گیا، تو یہ نہ سمجھے کہ کعبے کے سامنے اس لیے عزت دی گئی، نہ، بلکہ عزت اس کو اس لیے دی گئی اس پتھر پر اللہ کے محبوب بندی دوڑی تھی۔ جس پتھر پر اللہ کی نیک اور محبوب بندی دوڑے تو اللہ تعالیٰ اس محبوب بندی کی تو عزت ہے ہی، ان کے وسیلے سے اس پتھر کو بھی عزت دے دے اور کہہ دے اللہ کہ یہ میری نشانی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کسی کا ماں کا لال اس بات کو انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن خود کہتا ہے اِنَّا صَفَا وَالْمَرْوَةَ، بے شک صفا اور مروہ میری نشانی ہے۔ اور اللہ قرآن میں سورہ حج میں کہہ رہا ہے اللہ کی نشانیوں کا تعظیم وہی کرتے ہیں جن کا دل پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب اندازہ کرے بی بی ہاجرہ جس پتھر پر دوڑے وہ اللہ کی نشانی بن جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو جائے وہ اللہ کی نشانی ہو جائے، تو جہاں محبوب بندوں کے قدموں کے پڑ جائے اللہ اس کو عزت دے دے۔ ذرا غور کریں سر، اللہ اس کو عزت دے دے، تو جہاں محبوب بندے کی خبر ہو یہاں قدم کو اللہ محفوظ رکھ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کو اللہ نے محفوظ رکھ دیا قیامت تک۔ کہا کہ اب جتنے مسلمان آئیں گے کعبے کے سامنے کعبہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں گے تبھی تمہارا عمرہ یا حج قبول ہوگا۔ تو اللہ پاک
ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کو محفوظ رکھ دیا قیامت تک. اور آج کچھ لوگ چاہتے ہیں, کچھ حکومت چاہتی ہے کہ مقام ابراہیم کو, کیونکہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے, حرم شریف کی تعمیر ہو رہی ہے, بڑا کیا جا رہا ہے, بہت اس کو کئی کلومیٹر پھیلایا جا رہا ہے, تو کہتے ہیں بھئی جو کعبے کے سامنے مقام ابراہیم ہے ہم اس کو ہٹا دیں گے, کیونکہ وہ لوگ تبرکات کی عزت نہیں کرتے. لیکن میں نے کہتا ہوں اگر تم وہاں سے ہٹا بھی دو گے, یعنی کعبے کے سامنے جو مقام ابراہیم جالی کے اندر آپ نے اکثر ٹی وی میں دیکھا ہوگا رکھا ہوا ہے, سازش چل رہی ہے اندر سے اس کو ہٹا دیا جائے. میں نے کہا اگر تم اس کو کعبے کے سامنے سے ہٹا بھی دو گے تو قرآن سے کیسے ہٹاؤ گے؟ تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَاتَّقِذُوا فِي مُقَامِ ابراہیم, مقام ابراہیم کی عزت کرو, وہاں نماز پڑھو. میں نے کہا یہ آیت تو کوئی نکال نہیں سکتا, کیونکہ قرآن قیامت تک رہنے والا ہے, اس کو کوئی نہیں نکال سکتا. تو اصل میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں, جہاں اللہ کے محبوب بندوں کے قدم لگ جائے تو اللہ اس کو عزت دے دے. تو اس سے اندازہ کرے کہ جہاں اللہ کے محبوب بندے کا پورا بدن لگ جائے, پورا بدن لگ جائے, جن کو ہم خبر کہتے ہیں, جن کو ہم مزار کہتے ہیں, جن کو ہم درگاہ کہتے ہیں, یہ اللہ کے محبوب بندے جہاں آرام کرتے ہیں وہ جگہ بھی اللہ کے یہاں عزت والی ہو جاتی ہے. اور اللہ پاک ان کا ادب کرنے والوں کو بھی عزتوں سے نوازتا. پہلے تو یہ آیت کا معنی آپ کو سمجھ جائے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی قبروں کی تعظیم؟ میں نے کہا جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کے قبروں کی تعظیم, ان سے برکتیں ملنا, یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. 1400 سال سے مسلمان یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آج وہ کام شرک کا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ مسلمان جس کام کو 1400 سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں, مزارات کی عزت کرنا, تعظیم کرنا, اللہ کے محبوب بندوں کے مزارات قبروں کی عزت کرنا, تعظیم کرنا, وہاں ٹھہر کر دعائیں مانگنا, یہ آج کل کا طریقہ نہیں ہے, یہ 1400 سال پرانا طریقہ ہے. صحابہ حضور کی قبر شریف پر جاتے جو بھی مشکل آتی, حضور کی دنیا سے جانے کے بعد تابعین صحابہ کی قبروں پر جاتے. کئی واقعات ہیں تاریخ میں پڑھے, میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. تو لہٰذا جو قبریں ہیں اللہ کے محبوب بندوں کے, تو اللہ اپنے محبوب بندوں کے نشانیوں کو محفوظ رکھ رہا ہے, تو اپنے محبوب بندوں کے قبروں کو کیسی عزت دیتا ہے. اس لیے دیکھیے آپ, ہم ہر قبر کے دیوانے نہیں ہوتے. ہمارے باپ رشتہ داروں کی بھی ہم قبر ہوتی ہے, لیکن ہم اتنا نہیں جاتے جتنا اللہ کے محبوب بندوں کی قبروں پر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ پاک ہمارے دلوں کو ان کی طرف کھینچ کر بھیجاتا ہے کہ جاؤ اور وہاں ٹھہر کر مجھ سے دعا مانگو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے. قرآن میں ایک آیت ہے, آپ نے سنا ہوگا بار بار, جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں عزت دوں اور میں جس کو چاہوں ذلت دوں. ٹھیک ہے, یہ آیت مبارک آپ نے سنا ہوگا. اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے عزت دے. مجھے بتائیے جن کو اللہ عزت دیتا ان کی پہچان کیا ہے؟ جن کو ذلت دے ان کی پہچان کیا ہے؟ دونوں کی بھی مثالیں ہمارے سامنے ہے. جن کو اللہ عزت دیتا ہے 800 سال کے قریب ہو گیا, لوگ ان کو غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے, پہچانتی ہے اور مانتی بھی ہے. اللہ عزت جس کو دے, ایسا نہیں ہے کہ عزت دے اس کے بعد کچھ دن کے بعد چھوڑ دے, نہیں. جس کو اللہ عزت دیتے وہ ہمیشہ بھر کے لیے ہو جاتا. لہٰذا وہ اولیاء اکرام جو 400 سال 500 سال پرانے مزارات ہیں, لیکن پھر بھی لوگ ان کو پہچانتے ہیں. کیوں؟ اصل میں اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے. اور جن کو اللہ ذلت دے دیتا ہے تو ذلت دینے والوں کی اب کوئی عزت نہیں کرتے. جیسے کہ ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, عتبہ تھا, شیبہ تھا, امیہ تھا, یہ بڑے بڑے کافر جو حضور کے دشمن تھے, لیکن اللہ نے ان کو عزت عطا نہیں فرمائی تھی. نہ ان کے خبر کا نشان معلوم, نہ وہ کون ہے نہیں معلوم, لیکن جن کو اللہ نے عزت عطا فرمائی آج بھی ان کے خبریں چمک رہے ہیں. اور جن کو اللہ عزت دیتا ہے دنیا میں بھی دیتا, دنیا میں بھی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی. دنیا میں بھی لوگ اللہ کے محبوب بندوں کی عزت کرتے ہیں, دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے محبوب بندوں کی لوگ عزت کرتے ہیں. میں یہ ٹاپک پر آؤں گا, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں اللہ اپنے محبوب بندے تو بندے ہیں, ان سے جڑنے والی چیزوں کو بھی اللہ عزت دیتا, ان سے جڑنے والی نسبت کو بھی اللہ عزت دیتا. آپ کہیں گے وہ کیسا؟ میں نے کہا اس کا بھی جواب آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. آپ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں, دوسرے پارے سورہ بقرہ میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے. تابوت سکینہ, تابوت کہتے ہیں پیٹھی کو, ایک چھوٹ. اور تابوت سکینہ کیا ہے ذرا اس کو بھی آپ سن لیجئے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے
تابوت سکینہ اللہ پاک جنت سے دیا تھا آدم علیہ السلام کو. وہ پیٹھی جو ہے، اور اس پیٹھی کے اندر کیا تھا میں بتاؤں گا، لیکن سنیں آپ، اس تابوت کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا جنت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو. پھر وہ آدم علیہ السلام سے ہوتے حضرت شیش علیہ السلام، ان کے بعد نوح علیہ السلام سے ہوتے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا وہ پیٹھی. پھر وہ پیٹھی موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل کے پاس وہ پیٹھی تھی. وہ پیٹھی جو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت سے عطا فرمائی تھی، وہ ہوتے موسیٰ علیہ السلام تک آئی. اور موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد وہ پیٹھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل کے پاس آئی. اور بنی اسرائیل بہت دکھنے میں کمزور، یعنی مسلمان تھے. بنی اسرائیل قوم جو تھی، وہ قوم سے اگر کوئی لڑنا چاہتا، انا اب یوں سمجھے، ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں. بنی اسرائیل کے لوگ 1000 آدمی ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور دشمن 20,000 آدمی ہے. مجھے بتائیے، دشمن 20,000 ہے اور یہاں مسلمان صرف 1,000 ہے، تو عقل کیا کہتی ہے کہ لڑیں گے، ہاریں گے؟ تو یہ عقل تو یہ کہے گی کہ جیتنا ناممکن ہے، کہ 20,000 آدمی کہاں اور 1,000 آدمی کہاں پر ہے. یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ آسان سے یہ بات سمجھ میں آ جائے. لیکن بنی اسرائیل جو ہے، جب بھی دشمن ان پر حملہ کرنے آتا ہزاروں کی تعداد میں، جبکہ ان سے زیادہ وہ ہزاروں کی تعداد میں رہتے، تو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، وہ جو پیٹھی تھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیا تھا، اس پیٹھی کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے. یہ سارا واقعہ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں موجود ہے، تابوت سکینہ کے نام سے. اس پیٹھی کو سامنے رکھ کر دعا کرتے کہ یا اللہ، ہمارے پاس تو، کیونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، ہمارے پاس کوئی ایسے عمل تو نہیں ہے، لیکن پیٹھی ہے مولا، اس پیٹھی میں جو سامان ہے، ان سامان جس کے ہیں ان کے وسیلے سے میرے مولا ہمیں کامیابی عطا فرما دے. اب غور کرے، اس پیٹھی کے وسیلے سے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا، اور دعاؤں کو قبول فرمانے کے بعد وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی آتے، لیکن یہ 1000 آدمی لاکھوں پر بھاری نظر آ جاتے اور ان سے ہار کر بھاگ جاتے. دشمن ہمیشہ سوچ میں پڑ جاتے، ہم اتنا ہتھیار، اتنے آدمیوں کو لے کر جاتے، لیکن ان کو جیت کیوں نہیں پاتے، ان سے بار بار ہار کیوں جاتے ہیں. پھر دشمنوں نے ایک دن چالاکی سے کام کیا کہ اپنے ایک مقبر کو ان کے جیسا حلیہ بنا کر، یعنی مسلمان بنا کر ان کے اندر چھوڑ دیا کہ ذرا معلوم تو کرو ان کی طاقت ہے کیا، یہ جیت کیسے جاتے ہیں. تو یہ مقبر بنا کر، مسلمانوں جیسا حلیہ پہن کر، اس مقبر کو دشمنوں نے بنی اسرائیل کی قوم میں چھوڑ دیا. ذرا غور سے سنیں آپ، اس دور میں بھی ایسے مقبر ہوتے تھے، آج بھی ایسے مقبر ہے جو دکھنے میں ٹوپی داڑھی سب ملے ہوئے رہتی ہے. پھر آپ کو بتاتے ہیں آؤ ہم دین سکھاتے، درگاہ پر جانا ایسا ہے جیسا کہ تم مندر میں جا کر پوجا کر رہے، معاذ اللہ. یعنی درگاہ جو ہے ایک ایسی چیز، اس طرح کی باتیں کہہ کر ہمارے امام کو، ہمارے عقیدے کو بھٹکانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ذرا غور کریں، وہ مقبر جو ہے مسلمان بن کر، حلیہ ویسا بنا کر آ گیا، اور کچھ سارے مسلمان سمجھے یہ مسلمان ہے، بنی اسرائیل سمجھے یہ ہمارے آدمی ہے. آخر کار یہ راز اس نے نکال لیا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ اصل میں ان کے پاس ایک پیٹھی ہے. جب بھی دشمن حملہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ پیٹھی سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے اور وہ فاتحاب ہوتے ہیں. اب مقبر کے ذریعے دشمنوں تک یہ بات پہنچ گئی، تو دشمنوں نے کیا کیا کہ کسی بھی حال جو ہے وہ پیٹھی ان کے پاس سے لانا ہے، کسی بھی حال سے ان کے پاس سے وہ پیٹھی لانا ہے. لیکن لا نہیں سکتے تھے. لیکن یاد رکھو آپ، اب وہ بڑے بزرگ تو چلے گئے، ان کی اولادیں آئی، ان کے اولادوں نے کیا کیا، ارے بھائی چھوڑو یہ پیٹھی ویٹھی کچھ بھی ہمارے کام نہیں دیتی. آج جیسے ہی ہوتا نا، باپ دادا سنی ابھی والا نہیں، یہ 11ویں کیا ہے، فاتحہ کیا ہے، ہمیں کیا مطلب ہے اسے، باپ کرتے تھے دادا کرتے تھے، چھوڑو اس کو، یہ کیا فائدہ دے گا. تو ایسی ان کی اولاد میں بھی آگے کچھ لوگ بولے پیٹھی کچھ کام نہ لے رہی ہے، اس کی بے عزتی کرنے لگے اور اس کو کوئی ریسپیکٹ نہیں دیے. اس پیٹھی کو اٹھا کر معاذ اللہ غلط جگہ رکھ دیا، اس کی عزت نہیں دیے، اس کو اٹھا کر رکھ دیا. اور جب یاد رکھے اللہ تعالیٰ جن کو عزت دیتا ہے، اگر تم اس کی بے عزتی کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب ضرور بھیجتا ہے. اللہ پاک نے کیا کیا، جب دیکھا کہ یہ پیٹھی کی عزت نہیں کر رہے ہیں، ان کے بڑے کرتے تھے یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی جو بھی جیتنا ہے طاقت کے بل بوتے پر جیتو، ہتھیار ہمارے پاس ہے، فوج ہمارے پاس ہے، ہم خود لڑیں گے، یہ پیٹھی کیا ضرورت ہے.
یہ سب بیکار چیزیں، تبرکات، پیٹی، یہ کچھ انہیں کام آنے والے نہیں ہے. طاقت سب اہم چیز ہے جو وہاں بھی بدعقیدہ کہتے ہیں. عمل کرو بھائی، یہ سب کیا کام کر رہے تھے بیٹھو. انہوں نے پیٹی رکھ دیا. اچھا پیٹی رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ جو ظالم قوم تھی، قوم عمالقہ اس کا نام تھا، وہ قوم کے مقبروں نے جا کر اس پیٹی کو چرا کر لا لیا. اب ان کے پاس سے پیٹی چلے گئی. اور جب پیٹی چلے گئی، اب پیٹی چلنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ سارے مسلمانوں کو تہس نہس کرنا شروع کر دیا. اب مسلمان ہار رہے، جیت نہیں رہے. اب ان کو خوف ہو گیا دشمنوں کا، ڈر گئے وہ لوگ، یار یہ کیا ہو گیا. بعد میں ان کو پتا چلا اصل میں ہم نے وہ پیٹی گوا دی ہے، ہمارے بڑے جو کام کرتے تھے ہم نے گوا دیا ہے. اس پیٹی کو ہم کیا کریں، معلوم ہوا تو دشمن کے پاس ہے. اللہ اکبر. جب وہ دشمنوں کے پاس ہے تو وہ ڈر گئے. تو دشمنوں نے کیا کیا، اس پیٹی کو اپنے بت جو تھا، ان کا بت خانہ تھا، ذرا غور سے سنا ایک ایک بات کو. وہ بت خانے کے اندر زنجیر سے پیٹی، بڑا سا ایک بت تھا، بت کے پیر کے نیچے پیٹی کو رکھ دیا. بت بنا ہوا تھا، اس کے پیر کے نیچے پیٹی کو رکھ دیا اور رکھ کر کہا جاؤ بلاؤ بنی اسرائیل کو، ہم بتائیں گے کہ ہم نے ان کی پیٹی کے ساتھ کیا کیا. بنی اسرائیل کو بلایا گیا. سارے جب لوگ آ گئے مسلمان کو دروازہ کھول کے چلو بتاؤ کہ ہم نے ان کی پیٹی کے ساتھ کیا کیا. کہ جو پیٹی کے رکھ کر یہ ناز کرتے تھے، جن کے ذریعے دعائیں مانگتے تھے، ہم نے اس پیٹی کو ہمارے بت کے قدموں میں ڈال دیا ہے. اب لہٰذا سارے لوگ آئے. اب سارے لوگ جب آ گئے کہا دروازہ کھولو. اب جب دروازہ کھولا گیا تو پیٹی تو ان لوگوں نے بت کے قدموں میں ڈال دیا تھا، پیر پہ ڈال دیا تھا، لیکن دیکھ کر حیران ہو گئے. جب دروازہ کھلا تو پیٹی بت کے قدموں نہیں، بت کے سر پر بیٹھی ہوئی تھی. ہے کیا یا اللہ اس پیٹی میں بھی بتاؤں گا آپ کو. پھر اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے اس میں تھا کیا. لیکن اس پیٹی کو انہوں نے تو قدموں میں ڈالا تھا. جب سارے لوگ آ گئے، پیٹی دروازہ کھلا تو پیٹی تو بت کے سر پر تھی. اب وہ کہنے لگے جاؤ جاؤ کل آنا. انہوں نے کیا کیا، ایک بڑی زنجیر لیا اور پیٹی کو بت کے پیر سے باندھ دیا. بولے اب بلاؤ لوگوں کو، اب دروازہ کھولو. اب دوسری بار جب دروازہ کھولا گیا تو پیٹی پہلی بار تو سر پہ تھی، دوسری بار وہ پیٹی بت کو بورا بورا کر چکی تھی. یعنی وہ پتھر جا کر بورا ہو گیا تھا، مٹی بن گیا تھا، اور پیٹی اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی. اب یہ لوگ ہیبت کھا کے ڈر گئے. انہوں نے کیا کیا، سارے لوگوں کو بڑھا دیا. اس پیٹی کو بت خانے سے نکال کر ٹوائلٹ کی جگہ، گندی جگہ پھینک دیا. اب وہ جب گندی جگہ پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر عذاب نازل کیا. وہ لوگ بڑھ کر مرنے لگے کیونکہ اس پیٹی کو انہوں نے ٹوائلٹ کی جگہ، پیشاب پاخانے کی جگہ معاذ اللہ پھینک دیا تھا. اب عذاب اللہ پاک کا آنے لگا اور وہ مرنے لگے تو ان کو پتہ چل گیا اصل میں ہم نے اس پیٹی کی عزت نہیں کی، ہم اس کو اٹھا کر جو ہے گندگی جگہ پہ پھینک دیا ہے. لہٰذا یہ پیٹی کی وجہ سے ہم پر عذاب آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بیمار ہو رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں. وہ یہ بات سمجھ گئے، دشمن تھے لیکن بات سمجھ گئے. انہوں نے کیا کیا، اس پیٹی کو گھوڑوں کی پیٹھ پر رکھ کر گھوڑوں کو بھگایا اور پیٹی کو اپنے پاس سے بھجا دیا. پھر طالوت کو ملا پیٹی. یہ الگ لمبا واقعہ ہے. اب بعد میں وہ مسلمانوں کے پاس پیٹی واپس آئی، طالوت کے پاس آئی، طالوت کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، سلیمان علیہ السلام کے ذریعے پھر وہ واپس اللہ کی بارگاہ میں پہنچی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ پیٹی میں تھا کیا جو پیٹی بت کو برا کر رہی ہے. وہ پیٹی کے ذریعے اللہ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما رہا تھا. جب تک لوگ اس پیٹی کی عزت کر رہے تھے اللہ پاک لوگوں کو بھی عزت دے رہا تھا. جب تک لوگوں نے اس پیٹی کی عزت نہیں کی اللہ نے عذاب بھیج دیا. وہ تھا کیا جو قرآن کہتا ہے وہ تابوت سکینہ تھا. ہم نے کہا مولا تابوت کہتے ہیں عربی میں پیٹی کو، اب لہٰذا تابوت تو تھا، سکینہ بھی کہہ رہا. سکینہ کہتے ہیں اس کو دیکھنے سے دلوں میں سکون آتا تھا، سکون آنا، اطمینان آنا، قوت آنا، طاقت آنا. ارے یار پیٹی بھی تھی، تابوت بھی تھا اور سکینہ بھی تھا. یعنی پیٹی کو دیکھنے سے مسلمانوں کو دلوں میں سکون آتا تھا، اطمینان آتا تھا. جیسا اللہ والوں کے مزاروں کو دیکھتے تو ہمت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے. ہاں اب پریشانی ہٹ جائے گی، اب کام بن جائے گا، اب مشکل ہٹ جائے گی. تو یہی حال اس پیٹی کو دیکھ کر مسلمانوں کو آتا تھا. پیٹی دیکھے سکینہ تابوت، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ تابوت میں تابوت سکینہ تھا. وہ پیٹی کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو اطمینان اور سکون ملا کرتا تھا. تو پیٹی ہے کیا،
اس میں تھا کیا؟ تو اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ سنو، تم جاننا چاہتے ہو اس پیٹھی کے اندر کیا تھا؟ تو اللہ فرماتا قرآن میں اس پیٹھی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا سر کا پہنا ہوا امامہ تھا. بہت ذریعہ محبت سے سبحان اللہ. حضرت ہارون علیہ السلام کے بھی سر کا امامہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ہاتھ کی لکڑی بھی اس کے اندر تھی. ارے یہاں تک سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہنے ہوئے کھڑاوے یعنی نالین بھی اس کے اندر رکھی گئی جاتی. اب غور کرے یار، نالین تھا، عصا تھا، امامہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جبہ تھا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کے اس پیٹھی کے اندر تصویریں موجود تھے. بولیے محبت سے سبحان اللہ. دیکھیں یہ تصویر جو ہم کیمرے سے بناتے، یہ تصویر وہ نہیں تھی جو اس پیٹھی میں تھی. وہ پیٹھی میں جو تصویر تھی وہ خدا کی قدرت سے بنی ہوئی تصویر تھی، اور اس تصویر کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا پیٹھی کو. پھر وہ ایک پہ ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام تک، پھر سلیمان علیہ السلام تک آئی ہے. اب اندازہ کرے کہ جس پیٹھی کے اندر نبیوں کے تصاویر تھے جو خدا کی قدرت کے بنے ہوئے تھے، کیمرے یا فون کے نہیں، اس دور میں تھا بھی نہیں، لیکن یہ خدا نے اپنی قدرت سے بنایا تھا. لہٰذا وہ تصویر اس کے اندر تھے، امامہ شریف اس کے اندر تھا، نالین تھا، ہاتھ میں لکڑی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں وہابیو، تم آج اللہ کے محبوب بندوں کی عزت نہیں کرتے ہو. ان کے قبر میں جانے کے بعد کہتے ہو مر گئے، مردہ ہو گیا. میں یہ بات بھی بتاؤں گا، لیکن سنو، اللہ کے محبوب بندے تو بہت اونچے مقام پر ہے، اللہ نے ان کو بہت عزت عطا فرمائی ہے. اللہ کے محبوب بندوں سے جو چیز جڑ جاتی ہے، جس کو نسبت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکتوں کو داخل فرما دیتا ہے. اس لیے ایک سچا مرید اپنے پیر کے جو ہے نا لعنین کو بھی اٹھا کر پھرتا ہے، بستر پہ بھی عزت کرتا ہے. یہ دیکھیں خود خواجہ غریب نواز اپنی کتاب انیس الارواح میں فرماتے ہیں غریب نواز کہ میں 20 سال تک اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان حرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر کو سر پر اٹھا کر پھرا کرتا تھا. جہاں پیر جاتے وہاں بستر سر پر میرے بستر ہوتا. جیسے پیر نالین اتارتے میں ان کے نالین کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا. تو مطلب کیا ہے، یہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، ان تو ہے ہی اللہ کے محبوب بندے، لیکن وہ جو چیز پہنتے ہیں اللہ اس میں بھی برکتوں کو داخل فرما دیتا ہے. اللہ اس میں بھی برکتوں کو داخل فرما دیتا ہے. اب آپ کوئی کہے نا پیر کے نالین کیوں لے کر پھر رہے ہو؟ کہا بھائی جس چیز کو اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت ہو جائے اللہ اس میں عزت دے دیتا ہے، اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے. بولے کہاں لکھا ہے؟ بولے قرآن میں لکھا. بات لوگ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پیر کا ہاتھ چومنا، پیر کے چپل اٹھانا، ان کے کپڑے عزت کے ساتھ رکھنا. وہ خبر میں گئے تو پیر کے ہاتھ کا جو ہے کپڑا ساتھ لے جانا، شجرا ساتھ لے جانا، فلاں ساتھ لے جانا، یہ سب کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں خود لکھا ہوا ہے. یہ تابوت سکینہ قرآن میں اس واقعے سے کوئی سبق نہیں مل رہا آپ کو؟ بولے نا ہم کو قرآن میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. میں نے کہا تم وہ ہو جو قرآن کی کچھ آیتوں کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو، اور ہم سنی وہ ہے جو سارے قرآن کو مانتے ہیں، سارے قرآن کی آیتوں کی عزت کرتے مانتے ہیں. اور کچھ کو ماننا، کچھ کو چھوڑ دینا وہ مسلمان نہیں منافق ہوتا ہے، اور پورے قرآن کو ماننا وہ مسلمان اور مومن ہوتا ہے. لہذا قرآن کو مانو بھائی. میں آپ کو پہلے یہ حوالے دے رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب بندوں کا مقام اور عزت کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس سے اللہ بولے نا، اس سے اللہ. اب دیکھیں ایک حدیث سنا کر میں اپنے بات پر آ جاؤں گا. حدیث پاک میں، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے. حضرت محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہندوستان میں انہوں نے آ کر حدیث کا علم پھیلایا تھا، اور سارے وہابی بھی ان کو جنتی کہتے ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ذرا سننا نوجوان بچوں، غور سے یہ بات کو سننا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ دہلی میں ان کا مزار شریف ہے، اسلام کالونی میں ان کا مزار ہے. اگر آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو قطب مینار کے پیچھے آپ کا مزار شریف ہے، وہاں سے کچھ 1 کلومیٹر پر اسلام کالونی میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا مزار ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی اکبر بادشاہ کے دور میں تھے، اور انہوں نے وہاں عرب سے لا کر ہندوستان میں حدیث کیا ہے، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، حدیث کے اہم باتوں کا علم اگر کوئی پھیلایا ہے تو وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے پھیلایا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو ہر کوئی جنتی مانتا ہے. وہاں بھی کہتا ہے وہ بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن تھے وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سنی. ذرا غور سے سنا، یعنی
اتنے بڑے بزرگ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب فتوح الغیب کی شرح، جہاں غوث اعظم کی کتاب ہے فتوح الغیب، غوث اعظم کی کتاب ہے، اس کی آپ نے شرح لکھی تھی، وہاں پر آپ نے یہ حدیث پاک کو بھی نقل فرمایا جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے۔ اب سنیں یہ حدیث پاک کا مطلب جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بخاری میں جہاں مومن کی پہچان، مومن کی صفت کا جہاں ذکر آیا ہے، جہاں امام بخاری نے مومنوں کے بارے میں باب باندھا ہے، وہاں پر یہ حدیث پاک آپ کو مل جائے گی۔ میں نہیں، اگر کسی کو دکھنا ہے تو یہ حدیث الحمدللہ میں دکھا بھی سکتا ہوں، یہ کتاب میرے پاس بھی موجود ہے، لیکن سنیے میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ فرائض اور نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، فرائض اور نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہوں۔ غور کریں، مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ اللہ ان کے اندر آ گیا، معاذ اللہ، اللہ نیچے اوپر دائیں بائیں سے پاک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں اس حدیث کو سمجھانے کے ایک بہترین مثال عطا دی، ذرا اس مثال کو آپ غور کریں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، سنو یہ حدیث میں جو اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرا بندہ فرائض اور نوافل کے ذریعے، سنو محبت سے بولے سبحان اللہ، معلوم کیا ہوا؟ جو اللہ کے فرض کو ادا نہیں کرتا، فرض تو پر نفل کو ادا نہیں کرتا، اللہ اس کو ولی نہیں بناتا۔ ولی کہتے ولایت، ولایت کہتے اللہ کا قرب عطا ہونا۔ لہٰذا جو لوگ دل کی نماز والے، جہاں ہمارا معاملہ بدعقیدہ وہابیوں سے ہے، وہاں پر ہمارا معاملہ ڈھونگی باباؤں سے بھی ہے۔ آج کا میرا موضوع مزارات پر میں نے لیا ہی اس لیے ہے کہ شہر میں کچھ ایسے حالات چل رہے ہیں، کچھ ڈھونگی قسم کے لوگ جو ہے مصنوعی یعنی جعلی خبریں بنا کر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، تو انہی کی وجہ سے کوئی جو اصل مزار ہے ان کو کچھ بکواس نہ کرے۔ میں اس لیے پہلے آپ کو مزارات کی اہمیت سمجھا رہا ہوں، اولیاء کرام کی عزت سمجھا رہا ہوں، تاکہ آپ پتہ چلے کہ یہ مزارات کتنے بخام عزت والے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو کیسی عزت عطا فرمائی ہے۔ میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ سنیں یہ اللہ مزار میں آرام کرنے والے بزرگان دین کیسے ہوتے ہیں۔ جو فرائض اور نوافل کے ذریعے، جو فرض نہ پڑھتا ہو، نفل نہیں پڑھتا ہو، وہ اللہ کا محبوب بندہ بنے گا کیسے؟ مجھے بتائیے۔ ہاں، جو 10 انگوٹھیاں پہنتا ہو، پیچھے اتنے لمبے بال رکھتا ہو، خیر اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرا محبوب میرے فرائض و نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ، ہاتھ، پیر، زبان میں بن جاتا ہوں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے کسی کے جسم میں آنے، لہٰذا وہ نیچے اوپر دائیں بائیں ہونے سے پاک ہے۔ مطلب اس حدیث کا کیا ہے؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں، بھائی اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لہوا آگ میں ڈال دیا جائے، لہوا آگ میں ڈال دیا جائے، تو مجھے بتائیے آگ کا کام جلانا ہے نا، وہ جلاتی ہے، اور لہوا کا کام جلانا نہیں ہے۔ لیکن اگر لہوا آگ کے اندر ہو ڈال دے تو لہٰذا اب وہ کام یعنی آگ اپنے اندر اس کو رکھ کر اپنا اثر لہوے کو بھی ڈال دے گی، اپنا اثر لہوے پر وہ چلا دے گی۔ لہٰذا جس طرح آگ کا کام جلانا ہے، اگر اس لہوے کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو لہوا بھی کہے گا کہ ہاں مجھے بھی ہاتھ لگائے تو جل جائے گا۔ ہم نے کہا بھائی لہوا تیرا کام تو جلانا نہیں ہے، جلانا تو کام آگ کا ہے، تو کیسے جلائے گا؟ تو لہوا کہے گا ہاں کام تو جلانا آگ کا ہی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ رہا ہوں، میں اس کے ساتھ رہا ہوں۔ اب آگ نے اپنا اثر مجھے بھی دے دیا ہے، جو کام آگ کرے گا وہ کام اب میں بھی کروں گا، لہٰذا آگ نے اپنا اثر مجھے دے دیا ہے۔ یہ مثال مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ دے کر فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نیک اور محبوب بندے اپنے آپ کو، جس طرح لہوا آگ کے گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے تو لہوا جلانے لگ جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے نیک اور محبوب بندے بھی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے گڑھے میں گرا لیتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کے گڑھے میں اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں۔ جو اللہ رسول کی مرضی وہ ان کی مرضی ہو جاتی ہے، جو وہ بتاتے وہی کام کرتے ہیں۔ جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام ولی کرتے ہی نہیں، اور جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے وہی کام کرتے نظر آتے ہیں، وہی کام کرتے نظر آتے ہیں۔ جب اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے بندے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک پھر ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ مجھے بتائیے جب ایک لہوے میں اتنا اثر ہے کہ وہ آگ میں جائے تو آگ کا اثر اپنے اندر لے لے، لہوے میں اتنا، اور آگ میں اتنی خوبی ہے کہ اپنا اثر لوگوں کو ڈالے،
لوگوں کو ڈالے، تو کیا اللہ کا محبوب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی صفت کا مظہر کیوں نہ بنا دے؟ اپنی صفت کا مظہر بنا دیتا ہے۔ بولے نہیں، بندے کو کیسے بنائے گا؟ میں نے کہا بھائی قرآن میں آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت صفورہ کو لے کر رات کے وقت جنگل سے جا رہے تھے، آپ کی بیوی کو سردی لگی تو آپ نے کہا اپنی بیوی کو ٹھہراؤ، دور روشنی نظر آ رہی ہے، جنگل کا علاقہ تھا، دور روشنی نظر آ رہی ہے، تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں اپنی جا کر وہاں سے کچھ آگ لے کر آتا ہوں تاکہ سردی کے دن تم ٹھاپو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روشنی کی طرف گئے، قریب گئے، دیکھا کہ وہ روشنی آگ کی نہیں تھی، ایک جھاڑ تھا، اس جھاڑ سے روشنی نکل رہی تھی، جھاڑ تھا، اس جھاڑ سے روشنی نکل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اسی جھاڑ سے آواز آئی موسیٰ ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ بولو یا سبحان اللہ، میں تیرا خدا ہوں۔ ارے بھائی جھاڑ کے اندر اللہ اپنی صفت ڈالے، جھاڑ کے اندر اپنا اللہ تعالیٰ اپنی صفت ڈالے تو جھاڑ کہے کہ میں خدا ہوں، تو کیا اللہ اپنی صفت کا مظہر جھاڑ کو بنا رہا ہے تو اپنا اللہ اپنے محبوب بندوں کو نہیں بنائے گا؟ ذرا غور کرے، یقیناً یہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں خدا نہیں ہو جاتے، خدا کے بندے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے خبردار، یہ ہے تو میرے بندے ہی، خدا نہیں ہے تو بندے ہی ہے، لیکن میرے قریب آ گئے، مجھ سے محبت کرتے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ سورہ میدہ میں یاد نہیں پڑی یحبنا یحبون، اللہ خود فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ سب یہ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں نے کہا اللہ کہتا ہے یہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا ہے تو بندے ہی، لیکن اگر میرے قریب والوں کو تم اذیت دو گے، تکلیف دو گے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میں ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، میں ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ تو اب یہاں غور کرے، یہ اصل میں اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو اپنی صفت کا مظہر بنا دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے اور آسان کر کے بتاؤ، مجھے بتائیے سورج ہے، سورج کو ہم دیکھ نہیں سکتے ڈائریکٹ، ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی سورج کے سامنے آئینے کو رکھ دیں، ہے نا، سورج تو اصل ہے نا، لیکن اس کا عکس آئینے پہ پڑ رہا ہے، اس کا عکس آئینے پہ پڑے تو جس طرح آسمان کے سورج کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اس آئینے کو بھی آپ دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا عکس آئینے پہ پڑ رہا ہے۔ ارے اصل سورج تو آسمانی پر ہے، لیکن اس کا عکس آئینے پر پڑے، آئینے پر پڑے تو جس طرح آسمان کی سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اس طرح اس عکس کو بھی ہم آئینے پر بھی نظر نہیں جما سکتے۔ اس مثال کو ذہن میں رکھے، اصل حقیقت میں خدا اللہ ہی ہے، لیکن اپنا جلوہ، اپنی صفت کا مظہر اپنے محبوب بندوں کو بنا دیتا ہے۔ یہ غوث اعظم، یہ غریب نواز، یہ بندہ نواز، یہ اولیاء اللہ کی صفت کے مظہر بن جاتے ہیں۔ حقیقت میں رب ہی ہے جو اپنے بندوں کو ایسا صفت کا مظہر بنا دیتا ہے۔ شرط ہے کہ آئینے کی طرح ان کا دل صاف ہونا چاہیے، آئینے کی طرح ان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اگر اسی سورج کے سامنے پتھر رکھ دو تو کچھ نہیں ہوتا، تو جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گناہ کی وجہ سے، غلط کام کی وجہ سے، اس کو کیا پتا چلے کہ اللہ کی صفت ہوتی کیا ہے؟ تو لہٰذا اللہ اپنی عطا کرتا ہے بندوں پر، اللہ اپنی عطا کرتا ہے بندوں پر، لیکن شرط ہے دل آئینے کی طرح صاف ہو جانا چاہیے۔ اولیاء اللہ کا دل آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نور کا جلوہ ان کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث کو ظاہر فرمائے تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی اپنی کتاب فتوح الغیب کی شرح میں فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، یہ حدیث میں جو اللہ فرما رہا ہے میں جو میرے بندہ فرائض و نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ آنکھ کان بن جاتا ہوں، مطلب کیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کا قریب ہو جاتا ہے تو وہ ہاتھ، بندے کے ہاتھ آنکھ کان سے وہ کام ظاہر ہوتے ہیں جو عام بندہ نہیں کر سکتا، وہ یہ بندہ کر کر بتاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے کہا اور آسان کر سمجھاتا ہوں، یوں سمجھیے جو بندہ، خود حدیث میں آ رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، تو ہم آنکھ میں کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ یہاں بیٹھو تو گیٹ تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن جس کی خدا آنکھ ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ تو جس طرح ہم دور والے کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جس کی آنکھ خدا بن جاتا ہے، جس طرح تم نزدیک والے کو دیکھتے ہو اس طرح وہ دور والے کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ ہے فرق حدیث پاک کو غور فرمائے۔ غوث اعظم ہوتے تو بغداد میں ہے، لیکن کہتے ہیں میں سارے مریدوں پر نظر رکھتا ہوں، سارے مریدوں پر نظر رکھتا ہوں۔ ارے مولا دیکھتے کیسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھ بن گیا ہوں، میں ان کی آنکھ بن گیا ہوں، تو دور نزدیک کا فاصلہ ختم کر دیا۔ جس طرح ہم
یہاں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی آواز سن سکتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ جن کا اللہ فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں، تو لہٰذا وہ ہم ہیں آپ ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، لیکن جو اس کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ فرمائے ان کے کان بن جاتا ہو، تو دور نزدیک کا فاصلہ ان کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہوتے وہ اجمیر میں ہے لیکن پکارو کہیں سے بھی سنتے بھی ہیں اور مدد بھی کر لیتے ہیں۔ بولو محبت سے سبحان اللہ، سنتے بھی ہیں اور مدد بھی کر لیتے ہیں۔ یہ آپ حدیث میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ان کے آنکھ، ان کے کان اور ان کے ہاتھ سے اللہ وہ کام ظاہر کرتا ہے جس کام کو دیکھ کر خدا کی قدرت یاد آ جاتی ہے، خدا کی طاقت سمجھ میں آ جاتی ہے، خدا کی قدرت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ ہے اولیاء اکرام۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ حدیثیں میں سمجھانے کے بعد اب رہے یہ، جب دیکھو بھائی یہ کوئی دنیاوی عہدہ تھوڑی یہ ولایت، یہ دنیا میں سی ایم پی ایم عہدہ کسی کو دیتے ہیں تو اس کے ریٹائر ہونے کی ایک عمر حد ہوتی ہے، کسی کو کمشنر بنا دیا، کسی کو ڈی سی پی بنا دیا، کوئی اے سی پی ہے، تو ایک حد تک ہے نا، جب تک اس کی عمر ختم اس کا عہدہ ختم، کیونکہ دنیاوی بندے اگر کسی کو بناتے ہیں تو اس کی ایک حد ہوتی ہے اور ایک عمر ہوتی ہے، 50 سال 60 سال کے بعد چلو بھائی آپ ختم، آپ کا ڈیوٹی ختم، آپ چلے جائیے، ہے۔ لہٰذا یہ بندے دنیا کے سی ایم پی ایم اگر کسی کو اے سی پی ڈی سی پی بنائے، یہ عہدہ ہوتا ہے، یہ رینک ہے، ہوتا تو بندہ ہی ہے، کمشنر بھی تو انسان ہے، ہم بھی تو انسان ہیں، فرق کیا ہے عہدے کا؟ بولے وہاں بھی سب انسان برابر ہے، میں نے کہا سب انسان برابر نہیں ہوتے، بولے سب انسان اللہ کی بارگاہ میں برابر ہے۔ میں نے کہا دیکھو یار تم بھی انسان ہو، تمہارے ابا بھی انسان، تم بھی انسان، تمہارے ابا بھی انسان، اب تم یہ بولو گے ابا تم بھی انسان میں بھی انسان، چلو دوست کی طرح ہاتھ گلے میں ہاتھ ڈالو، تو سارے لوگ باتیں کریں گے کیا کر رہے ہو بے عزت بیوقوف آدمی، باپ کی عزت نہیں جانتا، باپ کا ادب نہیں جانتا، باپ کا مقام نہیں جانتا۔ بولے نہیں وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں۔ بولے ہاں بیٹا تم بھی انسان وہ بھی انسان ہے، لیکن تم بیٹے ہو وہ تمہارے باپ ہے، تم بیٹے ہو، یہ انسانوں میں اللہ درجہ رکھے ہے، تو اللہ کے محبوب بندوں کو بھی اللہ پاک نے درجہ عطا فرمائے، یہ مقامات ہے۔ تو لہٰذا بھائی عقلی طور پر بھی بات سمجھنے کے لائق ہے کہ ایک پولیس والا بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن اس کو بھی عہدہ دیا گیا ہے، اس عہدے کی وجہ سے وہ بڑا ہے، اس کا ریسپیکٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو عزت دینا پڑتا ہے۔ کمشنر آفس میں جاؤ تو اس کو عزت دینا پڑتا ہے کیونکہ یہ عہدہ ان کو ملا ہوا ہے تو انسانی ہے، لیکن عہدے کی وجہ سے عزت دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح ذہن میں رکھتے جائیے، یہ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، دنیا میں بندہ جو ہے ذرا غور سے سنیں، بندے کو مقام دے، اس کی ایک حد مقرر ہے، ٹائم مقرر ہے، لیکن جن کو اللہ عزت دے، بولنا سبحان اللہ، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ عزت دے، یہ مت سمجھیے کہ صرف دنیا میں ہی عزت دیتا ہے۔ اللہ جس کو عزت جب دیتا ہے نا، یہ مت سمجھے صرف دنیا ہی میں دیتا ہے، دنیا میں دیتا ہی دیتا ہے، ساتھ میں دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ عزت کو برقرار رکھتا ہے۔ وہ ہوتا جو دنیا میں اللہ نے کو دیا تھا، ولایت والا ولی والا جو مقام دیا تھا، وہ مقام دنیا سے جانے کے بعد، انتقال ہونے کے بعد وہ مقام ختم نہیں ہو جاتا، وہ مقام یہ نہیں ہوتا چلو بات ختم ہو گئی ان کا انتقال ہوگا، نہ، کیونکہ وہ انسان جس کو عہدہ دیتا ہے تو وہ عہدہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن جس کو اللہ پاک عزت دے اور مقام و مرتبہ عطا فرمائے، وہ مقام دنیا میں بھی ہوتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی اللہ پاک وہ عزت ان کی برقرار رکھتا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ ولایت جس کو اللہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ ولایت اللہ کے قریب ہونا، تو جو اللہ کا قربت حاصل کر لیتا ہے، جن کو ولایت کہتے ہیں، تو یہ ولایت والا مقام دنیا میں بھی ہوتا ہے، دنیا کے جانے کے بعد بھی خبر میں بھی ہوتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اور وہ خبر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، جہاں اللہ کا محبوب بندہ جن کو اللہ نے ولایت دی دنیا میں، بولے یار سبحان اللہ، جن کو اللہ نے دنیا میں ہی ولایت دی، اب وہ بندہ خبر میں چلے جائے تو ولایت ویسی ہی ہوتی ہے، وہ ہوتا وہی ہوتا ہے۔ اگر مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر وہ کمشنر تھے، اللہ نے ان کو ولیوں میں کمشنر بنایا تھا، تو خبر میں جانے کے بعد وہ ہوتا خبر میں بھی وہی ہوتا ہے، چھین نہیں جاتا، کیونکہ بندے نہیں دیا یہ عہدہ، یہ اللہ نے دیا تھا۔ اللہ جس کو عہدہ دے دیتا اس کو واپس نہیں لیتا، وہ مقام برقرار رکھتا ہے، وہ عہدہ برقرار رکھتا ہے۔ اب خبر میں وہ چلے جائے، خبر میں جانے کے بعد بھی وہی عزت وہی مقام برقرار رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟
کیوں آپ کہیں گے اس کی پہچان کیا ہے؟ میں تو یہی تو بتا رہا ہوں، آپ اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں، انتقال کے مہینے بعد 40 دن تک یاد رہتے ہیں، لیکن آج کوئی یوسف شریف کو کیوں نہیں بھول پا رہا ہے جن کا انتقال ہو کر 400 سال سے زیادہ ہو گیا ہے؟ آج غوث اعظم کو کیوں نہیں بھول پا رہا ہے لوگ جن کے دنیا سے جا کر 800 سال ہو گیا ہے؟ کیونکہ یہ عہدے بندے نے نہیں دیے تھے، ان کو اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ اب دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر میں بھی وہ برکتیں ہوتی ہیں، ان کی قبر کے پاس وہی برکتیں ملتی ہیں جو دنیا میں ملتی تھی۔ جو دنیا میں اگر وہ مصیبت ہٹاتے تو قبر میں جانے کے بعد بھی اٹھاتے ہیں۔ بلکہ امام محمد غزالی نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن کے لیے کیا ہے؟ مجھے بتائیے، قیدی کو قید میں ڈال دے تو وہ اپنی مرضی سے کھاتا نہیں، اپنی مرضی سے پہنتا نہیں، اپنی مرضی سے اٹھتا نہیں، جو قید خانے کے رول سے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اور جیسے وہ قید خانے سے آزاد ہو جائے، اب جب چاہے جائے اپنی مرضی سے اپنی زندگی سے کرے تو، لیکن حدیث میں سرکار نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہوتا ہے، وہ رب کی مرضی سے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس لیے ہر حرام چیز نہیں کھاتا، جو چاہے نہیں کھا لیتا، جو رب فرمائے وہی کھاتا ہے، جو کام رب سے جس کام سے اللہ راضی ہے تو وہی کام کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ مومن دنیا سے جاتا ہے تو ان کی روحانیت کو اللہ پاک اور پاور عطا فرماتا ہے اور قوت عطا فرماتا ہے۔ جیسا ہی اولیاء اللہ کی روح مبارک جسم سے نکل کر قبر میں جاتی ہے، اور وہ قبر میں جانا تھا، وہ بزرگ امام محمد غزالی فرماتے ہیں ان کی طاقت دنیا میں بظاہر کم ہو جاتی ہے، لیکن دنیا سے جانے قبر میں جانے کے بعد ان کی طاقت کو اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہے مزارات۔ ان اولیاء اللہ کو پہچانو، ان کے قبروں کو سمجھو۔ یہ بزرگان دین ہے۔ ایک حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں قبر کی زیارت کیا ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ میں نے کہا وہابی جو 1400 سال سے، مجھے ایک بات بتائیے، آپ جتنے بچے بیٹھے، ایک آسان ایک سوال میں آپ کو کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ ایک شخص مسلمان اسلام آ کے کتنے سال ہوا؟ سب مل کر کتنے سال؟ مجھے ایک بات بتائیے، 1400 سال سے مسلمان زمین پر ہے، حضور کے امتی، حضور کے غلام ہے الحمدللہ۔ اب مجھے بتائیے 1400 سال سے مسلمان جو کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، سب مسلمان، ایک مسلمان نہیں، سب جو کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ آج 100 سال پہلے شرک ہو جائے گا، کیونکہ جب وہابی جتنی جماعتیں ہیں ان کی پہچان 100 سال 150 سال سے پرانی نہیں ہے۔ اہل حدیث جماعت جتنے جماعتیں ہو، میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ذرا میں ایک آسان سے میسج آپ کو دے کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو اتنا سمجھا رہا ہوں، مجھے بتائیے جو کام پہلے سے مسلمان کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ آج شرک کیسے ہو جائے گا، حرام کیسے ہو جائے گا؟ وسیلہ صحابہ کرام حضور کے دور میں حضور کا لے کر دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ آج اگر کوئی وہابی آ کر بولے وسیلہ لینا حرام ہے، ارے بھائی اسلام آ کے 1400 سال آ گیا تھا، کیا یہ اسلام جو دین ہے اس مسئلے کو تجھ سے پہلے کسی نے سمجھا ہے؟ بولے ہاں سمجھا ہے۔ بولے کس نے سمجھا؟ وہ صحابہ نے سمجھا ہے۔ دین صحابہ کو، حضور نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے اولیاء کو سمجھایا، اولیاء نے ہمیں سمجھایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم کتابی مسلمان ہیں، ہم خانقاہی مسلمان ہیں۔ کتابی مسلمان جو ہے نا کہیں نہ کہیں آ کر بھٹک جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے باپ دادا غریب نواز کے ہاتھ میں اسلام قبول کرے ہیں نا، ہماری نسلوں میں وہ جام پہ رہا، اور ہماری نسلوں میں انشاءاللہ قیامت تک وہ جام رہے گا، ہم بھٹکیں گے نہیں، کیونکہ ہمیں جام پلانے والا غریب نواز ہے۔ ہاں خاص طور ہندوستان والے کی، میں سادات کی بات نہیں کر رہا ہوں، سادات تو خاندانی مسلمان ہے، سید تو خاندانی مسلمان ہے، جو غیر سید ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ کہیں نہ کہیں جا کر کسی بزرگ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے ہیں، تو ہمارا دین جو ہے نا بزرگوں کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ہم کتاب پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے، بزرگوں کی نگاہوں کرم سے مسلمان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے دلوں دماغ سے ایمان کی محبت اور اللہ رسول کی محبت کبھی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب غور کریں، اسلام کو پہلے بھی مسلمانوں نے سمجھا ہے نا۔ مجھے بتائیے 1300 سال سے کیا مسلمان کو پتہ نہیں تھا کہ وسیلہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، خبر پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ میں بتاؤں گا بھی حدیثوں میں کہ حضور خدا اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی خبروں کے پاس جایا کرتے تھے، صحابہ جایا کرتے تھے خبروں کے پاس، وہاں ٹھہر کر دعائیں مانگا کرتے، میں حوالے دوں گا انشاءاللہ آپ کو بتایا ہوا۔ مجھے بتائیے جو کام 1300 سال سے ہوتے جا رہا ہے، دین آ کر 1400 سال ہو گیا ہے، تو آج یہ وہابی آپ کو آ کے سمجھائیں گے نہیں حضرت درگاہ جانا حرام ہے، شرک ہے، لہٰذا درگاہ کو مت جاؤ۔ آپ اس سے ایک سوال کرو، ابے
یہ بتا کہ دین آ کر کتنے سال ہوا؟ بولے 1400 سال ہوا. تو یہ جو مسئلہ تو ہمیں بتا رہا ہے درگاہ جانا قبر جانا حرام ہے، پوجا کر ایک برابر ہے، یہ بتا کہ یہ بات تو بتا رہا ہے، تجھ سے پہلے مسلمان بھی اس بات کو بتایا؟ بولے ہم سے پہلے مسلمان بھی گزرے ہیں، دین سمجھتے تھے. پر کہا تیری بات نہیں، تجھ سے پہلے جو گزرے ان کی بات ہمیں سمجھا، کیونکہ اللہ فرماتا ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام رکھا ہے، جن پر میں نے انعام رکھا ہے. سورہ فاتحہ میں آپ روز پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو انعام یافتہ بندوں کے عقیدے کو اپناؤ. یہ درگاہ بزرگان دین اور خبر کا نام پر آج جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ خبر والے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، خبر میں جانے کے بعد بھی خبر والے مردے سنتے بھی ہیں اگر وہ اللہ کے محبوب بندے ہو، بلکہ سننے کی طاقت تو اور بڑھ جاتی ہے مردوں کی، دنیا سے جائے عام مردہ بھی ہو. اب مجھے بتائیے، یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کیا کرتے؟ اب جاتے السلام علیکم یا اہل القبور المؤمنین، بولے یار سبحان اللہ. اور قبرستان مجھے بتائیے، ایک قبرستان ہے 102-3 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. اب آپ سلام قبرستانی گیٹ کے پاس ٹھہر کے کر رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور المؤمنین، آپ سلام کر رہے ہیں نا. اب مجھے بتا سلام زندوں کو کرتے ہیں یا مردوں کو کرتے ہیں؟ ارے یہ حدیث آئی کیوں ہے؟ اب جب مرنے کے بعد ایک عام روح، اچھا اس قبرستان میں جو 1 سے 2-3 کلومیٹر وہ قبرستان پھیلا ہوا ہے، اس قبرستان میں بے نمازی کی بھی خبر ہے، شرابی کی بھی خبر ہے، زانی کی بھی خبر ہے. اللہ اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ سب کی مغفرت فرمائے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس قبرستان میں صرف ولی کی خبر نہیں، بے نمازی کی بھی ہے، شرابی کی بھی ہے، زانی کی بھی ہے، روڈی کی بھی ہے، پہلوان کی بھی ہے تو مسلمان گزرا ہوگا. لہذا وہ قبرستان 2-3-4 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے. تو آپ سب کو سلام کر رہتے ہیں نا، تو گیٹ کے پاس ٹھہری کرتے یا ہر قبر کے پاس جا کر کرتے؟ ہاں یہ تو حدیث ہے نا، ایسا تو تھوڑا ہی ہے کہ سب کو سلام کرنا ہے تو ہر قبر السلام علیکم السلام علیکم پورے قبر پہ جاؤ. یہ تو آپ کو کافی بنا. سرکار نے یہ نہیں فرما، آپ کہا سرکار نے فرما تم گیٹ کے پاس سلام کرو، سلام سب کو پہنچے گا. میں نے کہا مولوی صاحب ایک قبرستان میں شرابی بے نمازی کی بھی قبر ہوتی ہے، جب وہ سن لیتا ہے، اب گیٹ کے بعد آپ سلام کر رہے ہیں، دیوار کے آخری کونے میں اس کی قبر ہے، لیکن آپ یہاں سلام کرو وہ بھی سن رہا ہے. ایک شرابی بے نمازی مرنے کے بعد اس کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے یہ کتنا جنہوں کھیل ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے خبر کے نام پر. یا میں بتاؤں گا، آپ غور کریے، حدیث پاک بتا رہی ہے. اس لیے امام محمد غزالی فرماتے ہیں اولیاء اللہ ہے بزرگان دین اللہ کے محبوب بندے دنیا کے جانے کے بعد خبر میں ان کی طاقت کو اللہ اور بڑھا دیتا ہے، وہ اور لوگوں کے مشکلوں کو دور فرماتے ہیں. وہ ارے مشکل حل کرنے والا اللہ ہی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ذریعے بنا دیے ہیں، اللہ نے ذریعے بنا دیے ہیں، اور ذریعوں کے محتاج ہم ہیں، اللہ نہیں ہے. اللہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں، ہم ذریعوں کے محتاج ہیں. جس طرح بارش اللہ برساتا ہے، ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے، بھوک اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ روٹی کو بنا دیتا ہے، پیاس اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے. اسی طرح مشکل اللہ ہی ہٹاتا ہے، ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے. مصیبت اللہ ہی ہٹاتا ہے، ذریعہ غریب نواز کو بنا دیتا ہے. پریشانی اللہ ہی ہٹاتا ہے، ذریعہ یوسف شریف اور حسن بن احمد شہید کو بنا دیتا ہے. آپ غور کریں، قبر میں جانے کے بعد ان کی طاقت، ان کے سننے کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ. امام بخاری نے جہاں پر بدر کا ذکر کیا، امام بخاری نے حدیث جمع کی، بدر والے جو اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے جنگ بدر، اس کا جہاں ذکر کیا ہے، میں حدیث بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ جنگ بدر میں جب سارے دشمن مارے گئے، کچھ بھاگ گئے کچھ مار گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دشمنوں کے یعنی کافر اور مشرکوں کی لاش کو ایک گڑھے میں جمع کیا. ایک گڑھے میں کہا جس میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، بڑے بڑے کافر تھے، ان سب کی لاش کو سرکار نے فرمایا ایک گڑھے میں ڈال دو. ایک بڑا سا گڑھا کھودا گیا، 70 یا 75 مشرکین تھے، ان کی لاشوں کو ڈالا گیا اور ڈال کے ان پر بٹھی ڈالے گئی. یہاں یہ حدیث سے پتہ یہ چلا
کہ میت پر جو ہم لٹا کر مٹی ڈال دیتے ہیں وہ مومن کی نہیں، وہ کافر اور مشرکوں کی مٹی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کو قبر میں رکھو یا تو صندوق والی قبر بناؤ یا بغلی والی قبر بناؤ۔ بعد میں مٹھی میں مٹھی ملانا، ارے بھائی تم نے پڑھا کہاں؟ ایک قبرستان ہم بھی گئے تھے، وہاں کا خبر کا گورگن جو خبر کتا انہوں نے بولا حضرت مٹھی میں مٹھی ملانا سنت ہے۔ میں نے کہا حضرت ادھر آئیے، آپ کہاں سے پڑھے؟ نہیں پڑھے کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو بھی جا کے یہی بولتے کہ حضرت یہ نہیں، یہ گولی دو۔ انہیں پتا میں لاکھوں روپے جا کے پڑھ کے آ رہا ہوں، میرے کو تو دوا کو سیدھے بولتا ہے، وہاں ہم نہیں بولتے۔ میں نے کہا تم لوگ دین نہیں معلوم یارو، کون بولے آپ کو مٹھی میں مٹھی ملانا؟ نہیں وہ ہمارے ابا بولتے تھے۔ ابا وہ کسی نے بولا؟ ان کے ابا بولے۔ اچھا تمہارے ابا عالم تھے؟ بولے نہیں۔ مدرسے میں کہیں پڑھے، کبھی دین سیکھا؟ بولے نہیں سیکھا۔ دادا سیکھے تھے؟ بولے نہیں سیکھے تھے۔ تو معلوم کیا ہوگا تمہیں ہے؟ ارے اصل خبر جو ہے نا، آج بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو مدینہ منورہ میں دو لوگ تھے جو خبر کھودنے والے تھے، ایک بغلی والی خبر کھودتے تھے اور ایک صندوق والی خبر بناتے تھے۔ لہٰذا صحابہ نے کہا ان دونوں میں سے کس کو بلائے؟ تو صحابہ نے کہا جو پہلے آئے گا دونوں میں سے ہم اس کو اجازت دیں گے۔ لہٰذا بغلی والی خبر بنانے والے پہلے آئے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر شریف بھی بغلی والی ہے۔ بولو یار محبت سے سبحان اللہ۔ یہ مٹھی میں مٹی ڈالنا اگر آپ نے کسی نے دیکھا ہے تو آپ توبہ کر لے، لیکن کہیں ڈالنے نہ دے، کیونکہ مسلمان کی عزت زمین پر بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ اصل عزت کا زمین پر بھی مسلمان کی عزت ہے، زمین میں بھی مسلمان کی عزت ہے۔ ہاں مٹھی میں مٹی ضرور ملایا ہے سرکار نے، مومن کو نہیں کافروں کو۔ اب مجھے بتائے مردے ہیں، سب کی لاشوں کو سرکار جمع کر، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ یہ وہاں بھی کہہ رہے مردوں سنتے، میں نے کہا تو بتاتے ہیں، ہم حوالے ہمارے پاس ہے۔ لہٰذا سارے مردوں کو جمع کیا سرکار نے، اور جمع کر کر سرکار قریب گئے، جا کر اس میں لاش سب کی پڑی ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اگر کاش تم لوگ میری بات مان لیتے اور اللہ پر ایمان لا لیتے، کاش تم لوگ میری بات مان لیتے اور اللہ پر ایمان لا لیتے تو آج تم اسی ذلت والی موت نہیں مرتے۔ یہاں فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب بازو کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مردے سنتے ہیں؟ مردے سنتے ہیں؟ تو حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ تم سے بہتر سنتے ہیں۔ مجھے بتائیے کافر مشرک مرنے کے بعد اس کی آواز اتنی طاقتور بن جاتی ہے کہ وہ مردہ کافر کا وہ بھی سننے لگ جاتا ہے، تو اللہ کے مومن بندوں کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ اور آپ نے بخاری کی حدیث نہیں پڑھی؟ کتاب الجنائز آپ اٹھا کر دیکھیں، امام بخاری نے ساری حدیثیں میں بخاری سے بتا رہا ہوں، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ امام بخاری نے کتاب الجنائز میں یہ حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ جب آپ اپنے میت کو، چاہے آپ کا مرحوم کوئی بھی ہو، جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے نا، حدیث میں سرکار نے فرمایا جب لوگ اس کو دفن کر کر پلٹتے ہیں تو میت جوتوں کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ بولے یار سبحان اللہ، جوتوں کی آواز بھی۔ ارے بھائی مٹی کے اتنے اندر ہے، آپ نے سرکار نے یہ تمہارے بات تو یعنی ہم بولتے نا یار تو تیری بات ہے الگ ہے، یعنی سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں تمہاری بات تمہارے خیالات تو دور کی بات ہے، میت تو تمہارے جوتوں کی بھی آواز سن لیتی ہے۔ ایک عام میت کو تم قبر میں دفناتے ہو اور پلٹتے ہو تو تمہارے جوتوں کی آواز سن لیتی ہے، تو اللہ کے محبوب بندوں کے قبر کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ حدیث میں آپ کو پینٹ یہ یاد رکھو، ایک وہابی بدعقیدہ اگر کوئی بچہ وہابی ہو جائے نا، اس کو یہ اہم باتیں معلوم ہوتے، اور ہم سنی ہیں، ہم برسوں ہو گئے الحمدللہ فاتحہ درود کرتے ہوئے بزرگوں کے عرس مناتے ہیں، اولیاء کرام کے آستانوں پر جاتے ہیں، ہمیں یہ اہم باتیں نہیں معلوم ہوتے، اس لیے ہمیں بھٹکا دیا جاتا ہے، وسوسے ڈال کر ہمارے ایمان اور عقیدوں کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں یاد کرنا چاہیے، یاد کرنے کے قابل ہے۔ مردے جب سنتے بھی ہیں، فرق اتنا ہے جب عام مردے سنتے ہیں تو اللہ کے محبوب بندے سنتے بھی ہیں اور مدد بھی کرنے کے لیے آپ بھی جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو فرق بتاتا ہوں۔ اور جہاں اللہ والوں کے مزارات ہے، وہ مزارات نہیں بلکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ جگہ برکت والی ہے۔ اور اس کا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، وہ جگہ کیا ہے؟ وہ جگہ کیا ہے؟ برکت والی جگہ ہے۔ اللہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ میں فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدی، یہ آیت آپ نے سنا ہوگا۔ اس آیت میں آخری جگہ اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا لہ،
ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ اور مسجد اقصی آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کا پہلا کعبہ. مسلمانوں کا پہلے کعبے کا نام مسجد جو فلسطین میں ہے وہ مسلمانوں کا پہلا کعبہ. اور اللہ فرماتا ہے ہم نے مسجد خود برکت والی, مسجد خود برکت والی, لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے مسجد اقصی کے ارد گرد, اندر نہیں باہر, برکتیں رکھی ہے. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. الذین بارک لہ, اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد جو ہے نا برکتیں رکھی ہے. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. ہم نے کہا برکتیں ہے کیا؟ تو آؤ یہ تفسیر جلالین ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی ہے جن کا مزار ترکی میں موجود ہے, اور آج سے پردہ فرما کر ان کا 600 سال ہو گیا. کتنے سال پرانے بزرگ ہے؟ اور امام جلال الدین سیوطی ان کا نام ہے. ان کی کتاب ہے تفسیر جلالین. تفسیر کہتے ہیں قرآن کے معنی کو کھول کر سمجھانا, اس کو کہتے ہیں تفسیر. اچھا یہ تفسیر ایسی تفسیر ہے پوری دنیا کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. جب ایک بچہ حافظ یا عالم بننے جاتا ہے نا یہ تفسیر کو پڑھایا جاتا ہے. یہاں تک کہ دنیا کا سب سے نمبر 1 مدرسہ جہاں پر جو بندہ پڑھ کر آ جائے تو عرب والے مکے والے بھی اس کو امامت میں رکھ لے, جس کو نمبر 1 مدرسہ پوری دنیا کا جس کو جامعہ ازہری کہا جاتا ہے جو مصر میں ہے, مصر میں وہاں پر بھی یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے. بولے یار سبحان اللہ. یہ تفسیر جلالین لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی شافعی اتنے زبردست بزرگ ہے, انہوں نے جاگتے ہوئے 75 مرتبہ حضور کو دیکھا. جب میں ایک وہابی سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا یہ کون بولے آپ کو امام جلال الدین سیوطی جاگتے ہوئے 75. ارے بھائی ہمارے علماء بولے وہ اوپر سے چلتے بھی آ رہا ہے, دین بھروسہ کرنے کا بھی نام ہے. بولے نہیں مانتا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے ابا کے بیٹے ہوئے کون بولے؟ بولے اماں. بولے میں نہیں مانتا بھائی. نہیں اماں بولے ابا کے بیٹے, میں نے ہم نہیں مانتے. اس کے لیے کوئی دلیل نہیں. جب بزرگان دین بڑے بڑے کہہ رہے ہیں. اور اچھا یہ حدیث آپ نے کہا, میں نے یہ بزرگ کے بارے میں کیا کہا, انہوں نے جاگتے ہوئے کتنے مرتبہ دیکھا؟ میں اس کا دلیل حدیث میں بھی دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے, کتاب الروم ہے, جہاں خوابوں کا ذکر ہے. امام مسلم نے حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا. پہلے یہ دیکھو حدیث سے پتا چلا کہ جاگتے ہوئے حضور کو دیکھنا ممکن ہے, دیکھ سکتے ہیں, ممکن ہے, تبھی تو حدیث پاک ہے. حدیث غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیث تو آیا ہے. لہٰذا امام جلال الدین سیوطی وہ بزرگ ہے جنہوں نے جاگتے ہوئے 75 مرتبہ حضور کو دیکھا ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. ارے بھائی تم اپنے ابا کو مانتے ہو اماں کے کہنے پر, تو ہم اپنے بزرگوں کے کہنے پر یہ بات نہیں مانیں گے؟ بولو نا سبحان اللہ. ہم مانتے, ماننا پڑے گا آپ کو بغیر دلیل کے. رشتے دار بولے نہیں مانتے, کوئی نہیں بولے, اماں بولے تو ہی مانے گا یہ ابا. میں نے کہا یہی مسئلہ یاد رکھو, ہمارے بزرگان کبھی جھوٹ نہیں بولتے. لہٰذا امام جلال الدین سیوطی شافعی اب سمجھئے کتنے بڑے بزرگ ہیں جن کی کتاب پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے, جامعہ ازہری میں پڑھائی جاتی ہے. پتہ یاد رکھو تاکہ کوئی وہابی آپ کے سامنے آنکھ پہ آنکھ نہ ملائے. اب آؤ الذین بارک لہ, جو اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد, بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد, اندر نہیں باہر, ارد گرد کس کو کہتے ہیں, باہر کیسے ہو گئے ذرا, ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے. ہم نے کہا یہ برکتیں ہے کیا جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے؟ تو آپ فرماتے امام جلال جو یہ آیت میں کہا گیا ہے بارکنا حولہ, تو جس سے مراد کیا ہے, کہا اس سے مراد کیا ہے, تو فلسطین میں جو انبیاء علیہ السلام یعنی جو مسجد اقصی ہے وہاں ارد گرد جو برکتیں اللہ پاک نے رکھی ہے, یہ برکتیں ہے کیا؟ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں. بولے محبت سے سبحان اللہ. آپ موسیٰ علیہ السلام کی قبر مسجد اقصی کے قریب میں, ابراہیم علیہ السلام کی قبر مسجد اقصی کے قریب میں, حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مسجد اقصی کے قریب میں. لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی قبروں جہاں مسجد اقصی کے ارد گرد بہت سے انبیاء کی قبریں ہیں, سلیمان علیہ السلام کی قبریں ہیں, اللہ فرماتا ہے ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. بولے نا محبت سے سبحان اللہ.
برکتیں رکھی ہے، اور اس برکتوں سے مراد انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ جہاں اللہ کے محبوب بندے کی قبر ہوتی ہے وہاں اللہ پاک برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ قبریں کیا ہے؟ بولے برکتیں ہیں۔ یوسف بابا شریف بابا کی قبر کیا ہے؟ بولے برکتیں ہیں۔ ہم جہاں آ کر دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری روزی میں برکت دے دیتا ہے، یہاں آ کر دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری عمر میں برکت دے دیتا ہے، یہاں آ کر دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری صحت میں برکتیں دے دیتا ہے، یہاں آ کر دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں، یہ قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ محبوب بندوں کی قبریں اللہ فرماتا ہے یہ برکتوں کی جگہ ہے، بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ اب آئے یہ تفسیر روح البیان دیکھیں مجھے، بولے نا محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جا رہے، حضور معراج کی رات جا رہے تھے تو سرکار کو مکے سے لے کر پہلے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، ٹھیک ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ جب حضور جا رہے، بولو نا سبحان اللہ، حضور جا رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف، یہ تفسیر روح البیان، بولو سبحان اللہ۔ امام حضرت سیدنا شیخ اسماعیل حنفی حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تفسیر روح البیان، یہ 700 سال پرانے بزرگ، 700 سال پرانے بزرگ، ان کی لکھی ہوئی تفسیر تفسیر روح البیان۔ لہذا اب غور کریں، آپ فرماتے ہیں تفسیر روح البیان میں جب حضور معراج کی رات جا رہے تھے مسجد مکہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور یہ حدیث پاک میں بھی ہے، صحیح مسلم ہے، سرکار فرماتے جب میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، بولے یار سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر، بولو نا قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھائی مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر آپ گاڑی میں جا رہے کار میں اور آپ کار کی اسپیڈ آپ کی 50 ہے تو بازو کیا ہے آپ کو نظر آئے گا؟ پہاڑ ہے، پتھر آجو باجو، یہ اسپیڈ 100 کر دے تو پہاڑ پتھر تھوڑا دھیمے دھیمے یعنی پھیکے پھیکے نظر آئیں گے، اسپیڈ 200 کر دے، 300 کر دے، 500 کر دے، 1000 کی اسپیڈ سے آپ کار چلا رہے ہو، چلاتے نہیں، میں سمجھانے کے لیے ذرا مثال، تو بچہ دائیں بازو کیا ہے، ادھر بازو کیا ہے آپ کو نظر آئے گا، جتنی اسپیڈ بنے وہ بھائی جب 100 کی اسپیڈ میں بندے کی چہرہ نظر نہیں آتا سائڈ میں کون ہے، اور 200 کی اسپیڈ میں تو بالکل پہاڑ پتھر برابر نظر نہیں آتے، تو 1000 کی اسپیڈ نظر نہیں آتے۔ لیکن حضور جب براق پر گئے، جس سواری پر حضور جا رہے تھے وہ سواری 500 1000 کی اسپیڈ سے نہیں، بجلی سے بھی زیادہ رفتار اسپیڈ سے جا رہے تھے۔ اب پوچھے سائنسدانوں سے جو بچے سائنس پڑھ رہے ہیں، ان کو ہی پتا ہے کہ آج بجلی جو جاتی ہے 1 سیکنڈ میں 1,82,000 کلومیٹر تک سے، 1 سیکنڈ میں 1,80,000 فی سیکنڈ رفتار سے بجلی جاتی ہے، 1 سیکنڈ میں 1,80,000۔ ارے بولے یار سبحان اللہ، سائنس کی بات کرو، بولے سبحان اللہ۔ اب غور کرے، بجلی کی رفتار یہ ہے، حضور جو سفر میں جا رہے تھے معراج کی رات، وہ سفر براق تھا، وہ براق بجلی سے زیادہ اسپیڈ جا رہا تھا، بجلی سے زیادہ اسپیڈ جا رہا تھا۔ اب حضور کیا کرے، میں ایسی اسپیڈ میں دیکھا، ارے یار 1000 کی اسپیڈ میں ہم بازو کیا نظر نہیں آتا۔ حضور فرماتے، حضور کے دیکھنے پہ قربان، دیکھا بھی تو کیا دیکھا، زمین پہ کیا ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھا، زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ دیکھا، بولے نا سبحان اللہ۔ حضور فرماتے میں نے دیکھا قبر کے اندر موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے، قبر کے اندر موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے۔ آج وہابی کہتا ہے حضور کو دیوار کے پیچھے کیا نہیں معلوم، میں نے کہا بے تو کس کا کلمہ پڑھتا ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ایسے محبوب ہے، اللہ ان کو ہر غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، اللہ ہر غیب کی خبروں کو دے دیتا ہے۔ سرکار فرماتے میں نے دیکھا قبر میں موسیٰ نماز پڑھے تھے۔ تفسیر روح البیان میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نے سواری کو روکا، کہا اے اللہ کے نبی موسیٰ حضور اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، بولو نا سبحان اللہ، آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھے، بولو نا سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے حضور نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس ٹھہر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ قبروں کے پاس جانا، نفل نمازیں پڑھنا، دعائیں کرنا، یہ حضور کی بھی سنت ہے۔ بات ابھی ختم نہیں کی تفسیر روح البیان میں، آگے آپ فرماتے اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
جب حضور اور آگے گئے ایک اور خبر کے پاس جبریل علیہ السلام نے سواری روکی, کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے جد ہے, آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی خبر ہے, آپ یہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھے ہوئے, مجھے بتائیے اللہ کے محبوب بندوں کی ہم یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے, قریب میں نظارہ ہے, تو اگر حضور کو اللہ اپنے پاس بلا رہا تھا, اللہ اپنے پاس بلا, ڈائریکٹ مکے سے اپنے پاس بلا لیتا, ڈائریکٹ مکے سے اپنے پاس بلا لیتا, بات ختم ہو جاتی. نہ کہا محبوب پہلے تو ادھر جا پھر یہاں آنا. اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو اپنے محبوب بندوں کی زیارتیں کرانا چاہتا تھا. اس لحاظ حضور مکے سے مسجد اقصیٰ گئے, موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے, ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے. معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب بندوں کی قبروں کی زیارت کرنا یہ نبی کی سنت بھی ہے اور اللہ کو یہ بات پسند بھی ہے. اب پریشان مت ہو آپ کہ ہم کیوں درگاہ جائے, بھائی کیا رکھا ہے وہاں پر, کہاں برکت رکھی ہے. ارے حضور گئے تھے حضور, یہ ہمیں نہیں ملا, تو کیا پڑھا کہ ہمیں کیا معلوم باپ, یہ اسلام ہے, بولو نا سبحان اللہ. اچھا یہ 2 والے نے بات عقیدہ آپ کو کہتا نہیں یہ حدیث تو ہم نہیں مانتے. میں نے کہا یہ تفسیر تو ہم نہیں مانتے. میں نے کہا ٹھیک ہے ایک حدیث سنا دو, بولو نا محبت سے سبحان اللہ. حدیث سنیے میں آپ کو, صحابہ کے دور میں بھی مردے انتقال کے بعد بھی صحابہ بات کرتے تھے, بولو یار سبحان اللہ. میں آپ کو ذنی حدیث سے آپ سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا یہ حدیث پاک بخاری فی تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ انصاری کا جب انتقال ہوا, جب ان کو غسل دے دیا گیا. ان کا انتقال کب ہوا؟ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد, ابو بکر کی دنیا سے جانے کے بعد, حضرت عمر کی دنیا سے جانے کے بعد, حضرت عثمان غنی کے دور میں ان کا انتقال ہوا. یہ صحابی ہے, مولانا محبت سے سبحان اللہ. جب ان کا انتقال ہوا ان کو غسل دے دیا گیا, جنازہ پڑھا دیا گیا. جنازہ پڑھا کر قبرستان کی طرف, قبر کی طرف لے جایا جا رہا تھا. اچانک یہ بول اٹھے, بولنا سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں اچانک انہوں نے بولے اٹھے اور بول کر کہا سنو لوگو, میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابو بکر صدیق ہے, عمر فاروق ہے, اور عثمان بڑے رحم دل والا انسان ہے. صحابہ کہتے ہیں تو انتقال کر گئے لیکن بولے. ایک اور حدیث سنیے آپ, امام بہقی نے صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے. امام بہقی بھی کہتے ہیں, طبرانی نے بھی اس کو حدیث کو نقل فرمایا. امام طبرانی کہتے ہیں زید بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, انصار مدینے کے رہنے والے. جب ان کا انتقال ہوا ان کو غسل دے دیا گیا, ان کو دفنانے کے لیے جب قبرستان کی طرف لے جا رہا تھا, وہ بھی بول تھے, چیخ کر صحابہ ٹھہرے ہوئے سامنے. انہوں نے بول کر کہا لوگوں سنو, حضور خاتم النبیین ہے, حضور خاتم النبیین ہے, اور ابو بکر صدیق ہے, عمر فاروق ہے, عثمان بڑا رحم دل والا آدمی ہے. یہ 2 حدیث. تیسری حدیث اور سنیے آپ, امام بہقی صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں زیادہ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عثمان غنی صداقت کے بہت بہترین آدمی ہے, سچے آدمی ہے. اب یہ حدیث تو وہ ہے جو ابھی انتقال ہو گیا, دفنانے سے پہلے لوگوں نے بات کی. امام حسین کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ کربلا شریف میں آپ کا سر مبارک کو جب یزیدیوں نے کاٹ کر دمشق لے جا رہے تھے, یہ سارے کتابوں میں لکھا گیا ہے امام حسن کا سر مبارک سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. مولانا محبت سے سبحان اللہ, سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. یہاں تک کہ علامہ ذہبی جو سارے وہابیوں کے استاد ہیں, علامہ ذہبی فرماتے ہیں سنو, حضرت عباسی خلیفہ کے دور میں, امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے. بادشاہ نے کہا کہ قرآن کو مخلوق مانو, قرآن کو مخلوق مانو, جبکہ قرآن مخلوق نہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے. مخلوق ہمیں, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ پیدا ہونے سے پاک. تو بادشاہ نے زبردستی نہیں, قرآن بھی مخلوق ہے, قرآن بھی مخلوق ہے. ایک بہت بڑے بزرگ, جبکہ امام احمد بن حنبل جو غوث اعظم کے استاد ہیں, انہوں نے اس کو صحیح کیا. لیکن میں بتا, ایک اور بزرگ ہے جن کا نام احمد تھا. بادشاہ نے کہا تم بہت بڑے بزرگ ہو بغداد کے, تم یہ فتویٰ دو کہ قرآن مخلوق ہے. آپ نے کہا نہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے. جب اللہ کی صفت پیدا ہونے سے پاک ہے تو اللہ کا کلام بھی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا آپ نے فتویٰ نہیں دیا, بادشاہ نے آپ کو بالکل پھانسی پہ لٹکا دیا سر بازار میں,
اور لٹکا کر کہا کہ دیکھو اس کا سر کو کاٹ کر کئی دن تک لٹکا کے رکھو اور میرے بغیر اجازت کے رسی سے اس کے سر کو نہیں اتارنا۔ ایک چوکیدار کو کھڑا دیا گیا، وہ چوکیدار کہتا ہے میں نے ان کے سر کو دیکھا کاٹ کر بادشاہ نے لٹکا دیا تھا، لیکن روز رات ہوتے ہی ان کا سر قبلہ جو ہے نا قبلے کی طرف ہو جاتا اور وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ کتنے واقعات میں آپ کو صحابہ کے دور کے سناؤں کہ صحابہ کے دور میں مردے بات کیا کرتے تھے۔ اب یہاں آخری اور حدیث سن لیجیے آپ کہ ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ربیع بن حرش۔ ربیع بن حرش یہ تابعی ہے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، یہ تابعی ہے، ربیع بن حرش ان کا نام ہے۔ انہوں نے قسم کھائی تھی جب تک میں ہنسوں گا نہیں جب تک مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ میں دوزخی ہوں یا جنتی ہوں۔ جب ان کا انتقال ہوا لوگ ان کو غسل دے دیے، جب ان کو غسل دے کر کفنائے، کفن کو پہنایا تو یہ اچانک مسکرانے لگے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ لوگ مسکرانے لگے، کہا کیا تم مرے نہیں ہو؟ کہا نا میں تو مر گیا ہوں لیکن اللہ نے مجھے بتا دیا کہ میرا مقام جنت میں ہے۔ اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب سیدہ عائشہ صدیقہ باحیات تھی، حضور کی مقدس بیوی، بولو سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ باحیات تھی، اور ان کے بارے میں کیا کہوں؟ سیدہ عائشہ کون؟ جن کی پاکی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں 18 آیتیں اتاری ہے۔ کون سیدہ عائشہ؟ جن کی گود میں سر رکھ کر دنیا سے حضور گئے۔ بولنا سبحان اللہ۔ کون سیدہ عائشہ؟ جن کے کمرے میں آج حضور کی خبر شریف بنی ہوئی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کون؟ عائشہ صدیقہ جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، حضور کی مقدس بیوی ہے۔ کون عائشہ صدیقہ؟ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر آدھا دین سیکھنا ہو تو میری بیوی عائشہ سے سیکھو۔ بولنا سبحان اللہ۔ وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دین سیکھنے آتے تھے۔ ان کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ وہ بول اٹھے، سارے لوگ دوڑتے ہوئے گئے اماں عائشہ کے پاس، کیا مردے بھی بولتے ہیں؟ بولتے ہیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا ڈرو نہیں، ان کے بارے میں تو حضور نے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جو انتقال کے بعد لوگوں سے بات کرے گا۔ اچھا یہ سارے واقعے کب کے؟ دفنانے سے پہلے کے، کفن پہنانے کے۔ انہوں نے کفن پہنانے سے پہلے دفنانے خبر میں جانے کے بعد ہی بات کرے؟ میں نے ہاں۔ مولانا سبحان اللہ۔ میں بتاتا ہوں سعید بن مسیب تابعی ہے، جب یزید نے کربلا کے واقعے کے بعد مدینے پہ حملہ کرنے کا حکم دیا، مدینے پہ حملہ کیا گیا، حضور کی مسجد نبوی میں جب یزید نے نماز پڑھنے کو یزیدی فوج نے روکا تو سعید بن مسیب 3 دن تک دیوانوں کی شکل میں مسجد میں رہا کرتے تھے۔ یہ بخاری میں حدیث پاک ہے، بڑے بڑے محدثین اس حدیث پاک کو کہا یہ حدیث صحیح ہے، یہ واقعہ صحیح ہے۔ اب سننا واقعہ کیا ہے؟ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کر مسجد میں رہا، ساری فوج نے کہا یہ تو دیوانہ آدمی چھوڑو، سارے 3 دن تک کسی مسلمان کو مسجد میں آنے نہیں دیا یزیدی فوج نے جب مدینے پہ حملہ کیا تھا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں پریشان ہوتا تھا، میں نماز کا وقت کیا مجھے پتہ کیسے چلے گا، لیکن سعید مسیب کہتے ہیں 3 دن بھی میں وہاں مسجد میں رہا، اور تینوں دن بھی ہر نماز کے ٹائم حضور کی قبر کے اندر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتے تھے۔ بولے یار محبت سے سبحان اللہ۔ حضور کی قبر مبارک سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور جو ہے نماز کی بھی آواز، اقامت کی بھی آواز آتی تھی۔ یہ تو قبر میں جانے کے بعد۔ بولنا سبحان اللہ۔ جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں جا رہا تھا راستے میں تو مجھے پتہ نہیں تھا، ہمیں رات کا وقت رکنا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، ہم نے اپنا ڈیرا قبر کے اوپر گاڑ دیا، پتہ نہیں تھا، قبر کے نشان نہیں دکھے تھے، ہم نے گاڑ دیا۔ جب سویا تو ہمیں اس ڈیرے کے قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی، سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہم سمجھ گئے یہاں قبر ہے۔ صحابی کا عقیدہ ہے قبر والے کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں کرتے، ابے تیرے مردے مر گئے مردود فاتحہ نہ درود، تو تمہارے مردے ہوں گے، ہمارے اللہ کے محبوب بندوں کے پاس آؤ۔ اس لیے تمہاری جماعت میں کوئی غوث اعظم نہیں، ہماری جماعت میں غوث اعظم ہے، ہماری جماعت میں امام اعظم ہے، ہماری جماعت میں خواجہ غریب نواز ہے۔ تمہاری جماعت میں کوئی ہے نہیں تو ہم کیا کریں؟ تمہیں مردے ہی مردے نظر آتے ہیں، تم یزیدی نظر رکھنے والے ہو، ہم حسینی مزاج رکھنے والے ہیں۔ غور کرے، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے،
کر کہا یا رسول اللہ ہمیں قبر پر خیمہ ڈال دیے تھے, وہاں سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی. حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو, قبر والے کہاں سنتے, قبر والے کہاں بولتے. حضور نے یہ نہیں فرمایا, سرکار نے فرمایا ہاں یہ ہو سکتا ہے, اور سورہ ملک تو قبر کے عذاب کو بچاتی ہے. سرکار نے تصدیق کی, بولے ہاں یہ ہے. اور ایک صحابی کہتے ہیں ایک قبر سے ہم نے ایسے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی, ہم دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں گئے, کہا یا رسول اللہ فلاں ہمارا دوست تھا, اس کی قبر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو, قبر والے کیا کرتے, مر گئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ایسا حضور نے نہیں فرمایا, بلکہ حضور نے فرمایا ہاں وہ تو عبداللہ ہے, اللہ کو زیادہ ذکر کرنے والا ہے, اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والا ہے, پڑھنے والا ہے. یہ حدیثیں کہاں جائیں گی وہابیوں, یہ حدیثیں کہاں جائیں گی. لہٰذا یہ قبر والے سنتے بھی ہے, مدد بھی کرتے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. یہ تھے مزارات جن سے فیض لینا. میں نے چند حوالے آپ کے سامنے جو ہے نا تفسیر جلالین سے, تفسیر روح البیان سے, اور جو ہے امام بخاری کی حدیث سے, اور یہ حدیثیں سارے جمع کیے مولانا شفیق اکاڑوی نے اپنی کتاب جو ہے ذکر جمیل میں یہ سارے حدیثیں سنائے ہیں. یہ ہے اصل مزارات. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. صرف 2-3 منٹ باقی رہ گئے ہیں. اگر یہ موضوع اگر آج مکمل نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ زندگی دیا تو آنے والے جمعہ کو میں زندگی ہوں. یہ سارے موضوع میرا آج کا رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلو کہ مزارات میں جانے کے بعد اللہ کے نیک اور محبوب بندے مدد کرتے ہیں, ان کے مزار سے فیض ملتا ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے, یہ واقعات سے ثابت ہے. یہ سارے بات سمجھانے کے بعد آ جائے اصل بات جو آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں جہاں مزارات کی اہمیت بتائی گئی ہے, وہاں سے دعاؤں کے قبول ہونے کی بات بتائی گئی ہے, وہاں ایک اور مسئلہ سن لیجئے کہ مصنوعی خبر بنانا, یعنی خبر ہے نہیں جعلی خبر بنا دینا, یہ حرام ہے. یہ کیا ہے سمجھ کر رہے کیا ہے. اب بھائی کون جعلی خبر بناتا ہے؟ بھائی آج کل کھیڑے گاؤں میں آپ چلے جائے ایک خبر بنی ہوئی تھی, کیا ہے بولے غوث اعظم کا چلہ ہے. ارے بھائی خبر کی طرح کیوں بنا رہے ہو, جھنڈا لگا دو, وہ بھی اپنے خود کی زمین پر, گورنمنٹ کی نہیں. وہ غوث اعظم ہے, جہاں چاہے جھنڈا لگا کے کلر مار دے. ایسی حرکتیں مت کرو, بے شرمی کی حرکتیں, بے حیا والی حرکتیں مسلمان کو زبان نہیں دیتی. مسلمان عزت دار ہے. غوث اعظم تمہارے 11ویں فاتحہ کی محتاج نہیں ہے, بلکہ غوث اعظم تو ناراض ہو گئے کہ کسی اور کی زمین پر تم ان کا جھنڈا لگا کر کہتے ہو یہ چلہ ہے. معاذ اللہ, اگر تمہیں غوث اعظم سے واقعی محبت ہے تو خود کی زمین پہ, خود کی جو جگہ ہے اس پر چلہ لگاؤ, اس پہ جھنڈا لگاؤ. اور جہاں غوث اعظم کا جھنڈا ہوتا ہے یقیناً غوث اعظم کے نام کی برکت سے اللہ وہاں سے بلاؤں کو اٹھا لیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات جگہ بھی حلال کی ہو, پیسے بھی حلال کے ہو. یہ زبردستی کے چندے کے پیسے نہ ہو. یہ تو باجا بجاتے ہوئے, یہ باجا حرام ہے. یہ باجا بجاتے تم جھنڈا لے کر, تو شرم آنا چاہیے تمہیں کہ باجا بجاتے ہوئے 11ویں شریف کا جھنڈا لگاتے ہو. شرم آنا چاہیے جو لوگوں کے دربار میں بجا کر زبردستی 11ویں کا چندہ مانگتے ہو. ایسے ان کو کوئی رسپیکٹ نہ دیجیے, ان کو کوئی رسپیکٹ نہ دیجیے. ہمارا مقصد معاذ اللہ 11ویں کی بے حرمتی کرنا نہیں ہے. ہم تو الحمدللہ 11ویں والے ہیں, الحمدللہ 11ویں والی ہے. لیکن غوث اعظم جس مقصد کو پیدا سمجھایا اس مقصد کو آپ بھی سمجھو. لہٰذا غوث اعظم کے چھلے قبر کی طرح بنا دے. اور حال ہی میں میرچل میں جو واقعہ ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے اماں جان نائب رسول, جو بالکل سیدہ اماں جان اور سید رحمۃ اللہ نائب رسول سیدہ حبیبہ اماں جان جو رحمت آباد AS پیٹھے میں آرام کر رہے ہیں, نیلور ڈسٹرکٹ میں آرام فرما رہے ہیں. یقیناً اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں, زبردست ولی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے علاجوں کو کر رہا ہے. کئی لوگ کے علاج ہو رہے ہیں الحمدللہ ہوتے ہیں. لہٰذا ان کے نام کا چھلا ایک شخص نے بنایا. معاذ اللہ, ایک تو بنا کر کیا کیا, ایک بنانا حرام, پھر وہاں ہمیں جانا حرام ہے. پتہ نہیں ہے لوگوں کو, لوگ بعد پریشان ہو جاتے ہیں جب ایسے لوگوں کے پاس جاتے, ڈھونگیوں کے پاس, اور جا کر اپنی عزت کو بھی گوا دیتے, اپنے پیسے کو بھی گوا دیتے. اور ایسا ہوا ایسا ہوا. ارے بھائی آپ پہلے علم تو حاصل کر لیتے کہ پیر ہوتا کیسا ہے, تصوف کیا ہے, اسلام کیا ہے, دین کیا ہے. چند ایسے بدبختوں کی وجہ سے آج وہابیوں کو بولنے کا موقع مل رہا ہے, بدعقیدوں کو بولنے کا موقع مل رہا ہے. دیکھو درگاہوں میں ایسا ہوتا. ابے اصل مزارات کو تو نے دیکھا کہاں ہے. یہ مصنوعی خبر تو ہم بھی کہتے ہیں حرام ہے. جب حرام ہے نا مصنوعی خبر, تو لوگ مزارات کے پاس جا رہے نا, اس کو بھی حرام بولو. دیکھو بھائی, اگر اچھے کام میں کوئی برے کام میں مل جائے تو اچھا کام اچھا ہوتا ہے, برا برا ہی ہوتا ہے. اس کی مثال دوں میں, مجھے بتائیے شادی میں باجا بجانا, شراب پینا, لیکن کئی شادی میں ہو رہا ہے. شادی میں اگر کوئی مفتی فتوا دے شادی حرام, لوگ بولے گے بھائی ایسے ہی کیا, نکاح ہے, جو غلط وہ غلط بولو, ہے نا.
تو اسی لیے جو ہے نا جو درگاہوں میں کوئی لوگ غلط کام کر رہے ہیں یا مزارات بنا تو اس کو غلط بولو، مزارات کو غلط نہیں بولا جائے گا. مزارات اگر اس کی اور مثال سنیے، مسجد میں اگر کتا آ جائے تو کتے کو ہکالو، مسجد کو نہیں گرایا جاتا، مسجد کو نہیں گرایا جاتا. تو آپ یہ ظاہر مثالیں ذہن میں رکھیں. ایک تو بدبخت آدمی میرے شہر میں ایک تو چلہ بنایا حرام، وہاں جانا مسلمانوں کو حرام تھا. اب ان کو بیچاروں کو کیا پڑی، حیدرآباد سے اتری تو چلے گئے 45-70. ہاں ٹھیک ہے ماں، آپ گئے کہ اپنی عزت بھی گوائے، اپنے پیسے بھی گوائے. بعد میں آ کے بول رہے اس کے فوٹو نکال کر بولے، فوٹو میں بھی دیکھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ تو برقع پہن کر بالکل عورت کی طرح بن جا رہا ہے. وہ کہہ رہا میں اما جان آنکھ پر آتے. یاد رکھو مسلمانوں، کوئی بھی بزرگ کسی کے آنکھ پہ نہیں آتے. یہ اسلام میں تصور دیا ہی نہیں یار. کیا آپ سمجھ دین کو، کیا آپ نے بزرگوں کو سمجھا ہے؟ ان کی صرف ایک نگاہ پڑھنے سے مصیبت اللہ دور فرما دیتا ہے. یہ ہے نگاہ پڑھنے سے. ایک صحابہ نے منہ میں گٹکا رکھ لیے، چہرے پہ داڑھی نہیں، اور ہاتھ میں فونوں میں کئی بچوں کے نمبر آ کے بولے نام مولا بابا کی نظر ہمارے پر ہے. نیچے سے اوپر دیکھو، گالی دے رہا دن بھر میں، نمازیں نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا، گالی دیتا، گندے گندے باتیں سب ہوئے. فون میں کئی گانے بھرے ہوئے ہیں. انہوں سیلانی بابا کے عاشق، انہوں مولا بابا ان کے آنکھ پہ آ رہے، ان کے آنکھ پہ اما جان آ رہے، ان کے آنکھ پہ نائب رسول آ رہے. حد تو یہ ہو گئی غوث اعظم ان کے آنکھ پہ آ رہے. اور میں بولتا نا غالب کا وہ شعر کہ بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں. ایسے بیوقوفوں کو ماننے والے بھی آ جاتے لوگ جاتے کیا بابا ہاتھ چومنے لے گیا. میں نے کہا تم اصل بابا کو دیکھا نہیں. یہ کیا تم نے ایسے لوگوں کو، تم خود جو ہے نا تمہیں پتا نہیں ہے کہ کس کے پاس جانا ہے اور کس کے پاس نہیں جانا ہے. پہلے تم غلط ہو کہ تمہیں پتا تو چلے کہ پیر ہوتا کیسا ہے، مرشد ہوتا کیسا ہے، یا اولیاء اللہ ہوتے کیسے ہیں، ولی ہوتے کیسے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے. ہاں اولیاء اللہ اپنی نظر ڈالتے، ولی بالکل ڈالتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس پر اس پر نظر ڈالے، بولے نا سبحان اللہ. ولی اگر جس پر نظر ڈال دے وہ چور سے ولی بن جاتا ہے، شرابی سے نمازی بن جاتا ہے. جس پر ولی نظر ڈالتے ہیں اس کو اپنے جیسا رنگ دے دیتے ہیں. اس نے بدلا کچھ بھی نہیں. جھوٹ اس کے اندر، غیبت اس کے اندر، چغلی اس کے اندر، زنا اس کے اندر، شراب اس کے اندر، جوا یہ کر رہا، سارے گندے کام کر رہا. پھر انہوں سیلانی بابا کے آنکھ پہ آ رہے معاذ اللہ. پہلے تو آتے نہیں، پھر مولا بابا ان کے آنکھ پہ آ رہے، فلاں بزرگ ان کے آنکھ پہ آ رہے، گانجے کا سگریٹ پی رہا مار رہے. میں کہہ رہا ہوں مسلمان یہ دین والے نہیں ہیں، پہچانو ان کو. نہ یہ دین، یہ مسلمان نہ اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ کوئی ولیوں سے کا کوئی تعلق ہے. ایک ولیوں سے نظر ڈالنے والے آپ نے نہیں دیکھا. غوث اعظم نماز پڑھ رہے ہیں، چور آ گیا غوث اعظم کا جھپا چرانے کے لیے. اتنے میں خضر علیہ السلام آ کر کہتے ہیں اے عبد القادر فلاں علاقے کا ایک قطب کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں پر ایک قطب ہونا چاہیے. تو غوث اعظم نے فرمایا خضر جاؤ، صبح اٹھیں گے، ابھی رات کا وقت ہے، صبح دیکھیں گے وہاں کس کو قطب بنانا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا ہے عبد القادر صبح تک وہاں کے لوگوں پر کوئی مصیبت آ گئی تو وہ نیک بندے کی وسیلے اللہ مصیبتوں کو دور فرماتا ہے. صبح تک اگر وہاں کے لوگوں پر کوئی مصیبت آ گئی تو غوث اعظم فرمایا ٹھیک ہے میرے گھر میں ایک قطب ہے. بولو نا سبحان اللہ. ہے ایک قطب ہے. کہا حضور میں تو چوری کرنے آیا تھا. کہا نہیں، عبد القادر کہتا ہے تو چور سے قطب بن جا، تو اللہ نے بنا دیا، اللہ نے بنا دیا. یہ ہوتا ہے ولیوں کی نظر سے کمال. یہ ہوتا ہے ولی نظر جس میں ڈال دیتے ہیں نا وہ چور سے ولی بن جاتا ہے، بے نمازی سے نمازی بن جاتا ہے، عاشق رسول بن جاتا ہے. تو آج وہ نا دیکھیے سرکار کے حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا اللہ نے ان مردوں پر لعنت برسائی ہے، اللہ نے ان مردوں پر لعنت برسائی ہے جو مرد ہو کر عورتوں جیسی نقل کرے. عورت بنے نہیں، خالی نقل بھی کرے. تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ایک مقنس کو، ایک ہجڑے کو نکالنے لگا، صرف اس لیے کہ اس مقنس نے ہاتھ میں مہندی لگائی تھی. یہ مہندی لگانا مردوں کا کام نہیں. کیوں بتائے کون سا منع ہے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں اپنے گھر میں بھی ہو نا، اپنی ماں بہن بیٹی کی چپل پہن کر ٹوائلٹ مت جاؤ، کیونکہ اللہ رسول کو پسند نہیں کہ مرد ہو کر عورتوں جیسی نقل ادا، مرد ہو کر عورت جیسی نقل ہے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرمائے کہ مرد کو چاہیے کہ زیادہ وقت عورتوں کے ساتھ نہ بیٹھے. جو محرم عورتیں ہو، نامحرم کے عورت کے ساتھ بیٹھنا تو حرام ہے. محرم عورتیں ہو، محرم عورت میں کون؟ ماں، بہن، بیٹی، بیوی. یہ چاہ رہے نا ماں
بہن، بیٹی، بیوی، یہ 4 محرم عورتیں، ان کے ساتھ کب چاہے تنہائی میں بیٹھ سکتے، کبھی بھی بیٹھ سکتے آپ. لیکن بزرگان فرماتے ہیں کام کے حد تک بیٹھو گے، ان کے 4 کے ساتھ بھی بیٹھ رہے. کہا کیوں حضرت؟ فرمایا اگر بلا وجہ جب چاہے بیٹھنے لگ جاؤ گے، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ زیادہ یوں بیٹھنے لگ جاؤ گے، پھر عورتوں جیسی مزاج تمہارے اندر بھی آ جائے. آج بزدل ہو جاتے ہیں لوگ، آپ دیکھ لیا، آزما کر دیکھ لے، جو ان عورتوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتے نا، بات کرتے ہیں ہاتھ یوں ہو جاتا. آئی مسکرائے لیکن بات سمجھے، میں اسپیک میسج دے رہا ہوں، بات کو بھی آپ غور کریں. نہ بزدل ہو جاتا ہے، طاقت نہیں ہوتی، آواز نکالے تو بھاگ جاتا. سمجھ جانا عورتوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنا اس کا. لہٰذا جب گھر کی محرم عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کو بزرگان کہتے ہیں وقت کے حد تک بیٹھو، کام کے حد تک بیٹھو، کام کرے بات ختم کرو. لہٰذا یہ کون ہے بھائی عورت بن جا رہا ہے؟ شرم آنی چاہیے. سرکار تو فرما رہے ہیں جو عورت جیسی نقل کرے اللہ اس پر لعنت برساتا ہے. تو یہ ولی اس کو کہاں مل جائے گا بھائی؟ تو عورت جیسے یہ اور آنکھ پہ برقع پہن لے رہا، لپسٹک لگا، یقین جانے جب میڈیا میں فوٹو ہے میں خود نہیں پہچانا اس کی بیٹی ہوگی سمجھا، شملہ پہن لے گئے، بعد میں معلوم ہے انہیں بھی 19 ہے، انہیں بھی 19 ہے. ایک فوٹو میں شملہ پہن لے کے پیلا ہرا، دوسرے فوٹو میں برقع پہن لے کے ہے، پہچانا نہیں جا رہا. یا اللہ کیا ہے دور چل رہا ہے. اور ایسے تعجب تو یہ ہو رہا ہے، تعجب یہ نہیں ہو رہا کہ انہیں عورت بن رہا، تعجب یہ ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ماننے والے بھی ہیں، ایسے لوگوں کو جانے والے بھی ہیں. تو میں کہتا ہوں کتنی بےخوبی کی بات ہے غالب کا یہ شعر کہ دنیا میں بےخوبوں کی کمی نہیں ہے، غالب ایک ڈھونڈو تو 1000 ملتے ہیں. تو یہ سارے کام مصنوعی خبر بنانا حرام، یہ عورتوں جیسی نقل کرنا حرام. ایسے حرامیوں پر اماں جان کا فیض آئے گا جی، ایسے حرامیوں پر نائب رسول کا فیض آئے گا. جو ولی کو، جو اللہ رسول کو جو کام پسند نہیں وہ خبر والے ولی کو بھی پسند نہیں ہے. یاد رکھو، اب یہ میں ذہن میں ڈالو، جو کام اللہ رسول کو پسند نہیں وہ کام خبر والے ولی کو بھی پسند نہیں. جو کام اللہ رسول کو پسند ہے وہی کام اولیاء اللہ کو بھی پسند رہتا ہے. بولنا سبحان اللہ. میں انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں، کیونکہ بانی جامعہ نظامیہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے، ان کے متعلق بھی اور نظر و نیاز کو لے کر ہمارے اندر جو غلطیاں ہو رہی ہے، اور جادو کو لے کر یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، اثرات کو لے کر جو غلطیاں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے رشتہ داریاں ایسے ڈھونگی بابا آنکھ پر آ رہے میرا، ساس کرا دی، بہو کرا دی، بیٹا کرا دیا، داماد کرا دیا، خاندان لڑ لے رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اس ساری باتوں پر آنے والے جمعہ بتاؤں گا. مصنوعی خبر بنانا چاہے وہ چھلے کے نام پر یہ ہے حرام ہے. خبر کی طرح آپ جھنڈا لگا دیجئے لیکن خبر نہیں بنا سکتے. اور ایسی جگہ جانا بھی بولو کیا ہے؟ مرد بنو. حدیث میں سرکار نے فرما وہ مرد وہ ہے جو اپنی عورتوں کو غلط جگہ سے روکے. وہ مرد نہیں جو اپنے عورتوں کو کھلے عام چھوڑ دے، جاؤ چاہے جاؤ، ایک مطلب ہی نہیں. ایسے مرد کو حدیث میں دیوس کہا گیا کہ وہ یہ مرد جو اپنی عورت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، بس چھوڑ دیا. وہاں مرد کو غصہ آ رہا، جب سالن میں نمک زیادہ ہو جائے، جب آواز لے کر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے، کھانے میں نمک زیادہ ہے، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے. اصل مرد جب بنو بھی اپنی عورت کو غلط جگہ جانے سے رکاؤ. میں یہ نہیں کہوں معاذ اللہ کہ آپ کی عورتیں جاتے ہیں، اللہ ساری اسلامی بہنوں کو دین کا سچا اور پکا غازی بنائے. مرد کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے عورتوں کو بھی، اللہ ہمیں ہماری اسلامی بہنوں کو بھی سمجھ دے، عقل دے، اور انہیں بھی عاشق رسول بنائے. میں یہ ساری باتیں بولنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے مزارات کے بارے میں حدیث سے، قرآن سے آپ کے سامنے رکھے، اور مصنوعی خبر کے بارے میں وقت اجازت نہیں دے رہا. میں جادو کے بارے میں، جنات کے بارے میں بزرگان دین بتاتے یا نہیں بتاتے، آنکھ پہ آتے یا نہیں آتے، جو آج دور میں چل رہا ہے یہ زیادہ. انشاءاللہ جہاں ہم اس مسجد میں وہاں بھی بدعقیداؤں کا رد کرتے ہیں، وہ ہم ڈھونگی باباؤں کو بھی آپ کے سامنے لا کر رکھتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو صحیح پیر کی پہچان بھی بتاؤں گا. لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، زندگی باقی رہی تو آنے والے جمعے میں اب وقت پر آ جائے. 12:45 سے یہاں بیان شروع ہوتا ہے، تھوڑا جلدی آ جائے. دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے، آج کے دور میں اہم بات ہے. آپ سیکھیں گے، خود بھی عمل کریں گے، گھر والوں پر بھی انشاءاللہ عمل کی. اللہ آپ کو تو سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بوڑھے بچے نوجوان ہیں جتنی دیر سے بیٹھے والا، ان کو سچا عاشق رسول بنا. اے غفار ہماری اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحوم رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اور ہماری نسلوں میں میرے مولا قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو میرے مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تو فلم قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ.